Sialkot. Sialkot is a Pakistan's export capital, represent a breed entrepreneur different from that nurtured by the state. The city, with chalked infrastructure, is now the role model for other cities in terms of its exports, mainly comprises of sports and medical goods, leather products, and separate international airline service, and bring unmatched contribution in the national economy. Today, we are gathered to discuss the model and successful journey of Sialkot as model entrepreneurial city of Pakistan. Let's begin our session with some informative documentary of Sialkot. इकबाल का शहर सियालकोट पाकिस्तान का खूबसूरत सनती शहर है जो सूबा पंजाब के शुमाल मशरिक में पाक भारत बॉर्डर के करीब वाक़या है। सियालकोट की तारीख हजारों साल पर मुहित है। इस शहर की बुनियाद आज से 5000 साल कबल एक हिंदू राजा सल ने रखी थी। सियालकोट का पुराना नाम सलकोट है। ये शहर आबादी और बर्बादी के कई अदवार देख चुका है, लेकिन ये शहर हर दौर में किसी न किसी तरह से नुमाया रहा है। जिला सियालकोट 4 तहसीलों तहसील डस्का, समड़ियाल, पसरूर और सियालकोट पर मुश्तमिल है। जिला सियालकोट की मौजूदा आबादी तकरीबन 40 लाख है, जबकि तहसील सियालकोट की आबादी 7 लाख के करीब है। शहर सियालकोट ने बेशुमार अजीम हस्तियों को जन्म दिया है, जिनमें हकीमुल उम्मत शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा इकबाल, मशहूर सहाफ़ी और सियासतदान मौलाना जफर अली खान, जदीद दौर के शायर फैज अहमद फैज और नारे पाकिस्तान के खालिक मुमताज शायर प्रोफेसर असगर सौदाई का नाम सहरे फहरिस्त है। सियालकोट ने क्रिकेट और हॉकी के कई नामवर खिलाड़ी पैदा किए हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में अपने शहर और मुल्क का नाम रोशन किया है। क्रिकेटर्स में एशियन ब्रैडमैन जहीर अब्बास, टेस्ट क्रिकेटर इजाज अहमद, ऑलराउंडर शुएब मलिक और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हारिस सुहेल का ताल्लुक सियालकोट से है। हॉकी के आलमी शोहरत याफ्ता खिलाड़ी शहनाज शेख और मंसूर जूनियर भी शहर इकबाल के सपूत हैं। सियालकोट बरे सगीर के कदीम तरीन शहरों में से एक है। सियालकोट में कई कदीम और अहम मकामात हैं। किला सियालकोट इन्हीं मकामात में से है। सियालकोट का मौजूदा किला तकरीबन 2000 साल पहले राजा सालबाहन ने तामीर करवाया था। बाबरी दौर के शहीद हजरत पीर मुराद अली शाह का मजार इसी किला पर वाक़ है। ब्रिटिश दौर में इस किले की दिफाई हैसियत को खत्म करके अमूर आमा के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। क़याम पाकिस्तान के बाद भी ये किला अमूर आमा के लिए इस्तेमाल हो रहा है। किले की बनावट में अब तक बहुत कांट-छांट हो चुकी है, मगर एक तारीखी इमारत के लिहाज से ये किला आज भी खासो आम की तवज्जो का मरकज है। सियालकोट के बुजुर्गान दीन में हजरत इमाम अली उल हक रहमतुल्लाह अलैह बहुत मशहूर बुजुर्ग गुजरे हैं। आप इमाम साहब के नाम से मशहूर हैं। इमाम साहब का मजार सियालकोट शहर के वस्त में वाक़ है, जो इमाम साहब के अकीदतमंदों के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। सियालकोट मुफक्किर पाकिस्तान की जाए पैदाइश है और इकबाल मंजिल वो घर है जहां अल्लामा इकबाल जैसे अजीम शायर, फलसफी और सियासतदान ने आंख खोली। इकबाल मंजिल में अल्लामा इकबाल के ज़ेर इस्तेमाल रहने वाली मुख्तलिफ अशिया मौजूद हैं, जिनको इकबाल मंजिल में बतौर कौमी विरसा महफूज किया जा चुका है। इकबाल मंजिल में लाइब्रेरी भी मौजूद है, जिससे शहरी इस्तेफादा करते हैं। इकबाल मंजिल शहर सियालकोट की एक तारीखी इमारत है, जिसे पूरी दुनिया से लोग देखने आते हैं। बड़े सगीर की कदीम और मुमताज तालीमी दरसगाहों में मरे कॉलेज सियालकोट का नाम इंतहाई मुनफरद और बावकार हैसियत का हामिल है। मरे कॉलेज सियालकोट 1899 में स्कॉटिश मिशनरियों की तरफ से कायम किया गया। इस अजीम मादरे इल्मी ने शायर मशरिक अल्लामा इकबाल, फैज अहमद फैज और असगर सौदाई के अलावा सैकड़ों नामवर सपूत पैदा किए हैं। ये कॉलेज पाकिस्तान में पोस्ट ग्रेजुएट की सतह पर तालीम की पेशकश करने वाले कदीम तालीमी इदारों में से एक है। इस वक्त इस कदीम मादरे इल्मी से हजारों तलबा और तालिबात फैज़याब हो रहे हैं। सियालकोट ज़माने कदीम से कुतुब खानों का मरकज रहा है। अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी सियालकोट की अहम और तारीखी लाइब्रेरी है।
ये 1894 में उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर मोंटेगमरी के नाम पर किला सियालकोट पर कायम की गई। 1961 में अलामा इकबाल लाइब्रेरी के नाम से साबका मोंटेगमरी लाइब्रेरी की नई इमारत का इफ्तिताह किया गया, जो पेरिस रोड पर वाक़या है। ये लाइब्रेरी सियालकोट की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। अलामा इकबाल लाइब्रेरी में 35,000 से ज्यादा कुतुब मौजूद हैं, जिनसे अहले सियालकोट इस्तेफादा कर रहे हैं। बासलाहियत लोगों के शहर सियालकोट में बेहतरीन क्रिकेट स्टेडियम भी मौजूद है, जिसका नाम जिन्ना स्टेडियम है। पाकिस्तान की सरजमीन पर पहला वनडे इंटरनेशनल मैच 16 अक्टूबर 1976 को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान इसी जिन्ना स्टेडियम में खेला गया था। इसकी सपोर्टिंग विकेट दुनिया भर में मशहूर है। स्टेडियम में 30,000 तमाशाइयों के बैठने की गुंजाइश है। जिन्ना स्टेडियम में अब तक 4 टेस्ट और 9 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले जा चुके हैं। सियालकोट का नाम तारीखी और सनती एतबार से बहुत अहमियत का हामिल है। सियालकोट एक सनती शहर है और अपनी एक्सपोर्ट आइटम्स की वजह से दुनिया भर में शोहरत रखता है। सियालकोट की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री अपने अरूज पर है और आज इसने इंटरनेशनल स्पोर्ट्स मार्केट में एक खास मुकाम हासिल कर लिया है। सियालकोट में खेलों की सामान की तैयारी का आगाज 1870 में हुआ। आज हजारों कारीगरों की एक हुनरमंद अफरादी कुव्वत बराह रास्त खेलों के सामान की तैयारी में मसरूफ है। फुटबॉल की सनत सियालकोट की अहम सनतों में शुमार होती है। 1918 में सियालकोट में पहला फुटबॉल तैयार किया गया। इस सनत में इस वक्त हजारों कारीगर काम कर रहे हैं। सियालकोट को ये एजाज भी हासिल है कि फुटबॉल के कई इंटरनेशनल मैच इस शहर के तैयार करदा फुटबॉल से खेले जाते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2014 में इस्तेमाल होने वाला फुटबॉल इसी शहर का तैयार करदा था। फुटबॉल के अलावा सियालकोट की तैयार करदा क्रिकेट गुड्स, हॉकी, टेनिस, पोलो और बॉक्सिंग के सामान की अपनी आला क्वालिटी और मयार की वजह से दुनिया भर में मांग है। सियालकोट से खेलों का सामान तकरीबन दुनिया के हर मुल्क को एक्सपोर्ट किया जा रहा है, जिससे पाकिस्तान और सियालकोट का नाम रोशन हो रहा है। सियालकोट की एक और वजह शोहरत इसकी सर्जिकल इंडस्ट्री है, जिसके तैयार करदा आलात की दुनिया भर में मांग है। इस सनत में हजारों हुनरमंद काम कर रहे हैं, जिनकी मेहनत से सियालकोट की सर्जिकल इंडस्ट्री बहुत तरक्की कर चुकी है। सियालकोट की सर्जिकल इंडस्ट्री 20,000 से ज्यादा किस्म के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स तैयार कर रही है। दुनिया के नामवर हस्पतालों में सियालकोट के तैयार करदा आलाते जराई इस्तेमाल हो रहे हैं। ये इंडस्ट्री मुल्क के लिए कीमती ज़रे मुबादला कमाने का बेहतरीन जरिया है। सियालकोट की एक और बड़ी सनत लेदर की है। हजारों कारीगर इस सनत से वाबस्ता हैं। इन कारीगरों की महारत और अच्छे चमड़े की बदौलत आला क्वालिटी की लेदर प्रोडक्ट्स तैयार की जाती हैं, जिनकी मांग बहुत ज्यादा है। सियालकोट की अहम लेदर प्रोडक्ट्स में लेदर शूज, जैकेट्स, ग्लव्स और हैंडबैग्स शामिल हैं। इसके अलावा आलाते मौसीकी, मिलिट्री बैजेस, कटलरी और रेडीमेड गारमेंट्स की सनतें भी सियालकोट का नाम रोशन कर रही हैं और बरामदात में अपना हिस्सा डाल रही हैं। सियालकोट बरामदात के हवाले से खित्ते का इंतहाई अहम शहर है। सियालकोट में कई दफातर कारोबारी मामलात को निपटाते हैं, लेकिन सबसे अहम सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का कयाम 1982 में अमल में आया। इस इदारे में सनतकार, एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स शामिल हैं, जिनकी तादाद हजारों में है। मेम्बरान को दरपेश मसाइल के हल के साथ साथ एक्सपोर्टर्स की मुआवनत, रहनुमाई और बरामदात को फरोग देने में सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का रोल बहुत अहम है। सियालकोट को ये एजाज भी हासिल है कि प्राइवेट सेक्टर पर कायम होने वाली एशिया की पहली ड्राई पोर्ट सियालकोट ड्राई पोर्ट है। सियालकोट ड्राई पोर्ट 1984 में समड़ियाल में कायम की गई। इस ड्राई पोर्ट को सियालकोट के सनतकारों ने अपनी मदद आप के तहत अमली जामा पहनाया। इससे सियालकोट, वसीराबाद, डस्का, गुजरात और गुजरांवाला के सनतकार भरपूर फायदा उठा रहे हैं। सियालकोट ड्राई पोर्ट पाकिस्तान की मसरूफ तरीन ड्राई पोर्ट है, जो तमाम जदीद सहूलियात से आरास्ता है। सियालकोट की एक बड़ी कामयाबी पाकिस्तान की तारीख का पहला प्राइवेट सेक्टर का एयरपोर्ट बनाना है। इस एयरपोर्ट का रनवे पाकिस्तान का सबसे बड़ा रनवे है। इस एयरपोर्ट पर बोइंग 47 जैसे बड़े जहाज भी बाआसानी लैंड कर सकते हैं। सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट कार्गो नकलो हमल के साथ साथ मुसाफिरों को नेशनल और इंटरनेशनल सफर की सहूलतें भी मुहैया कर रहा है। सियालकोट का एक और बड़ा कारनामा अपनी एयरलाइन मुतारिफ करवाना है, जिसका नाम एयर सयाल है, जो कि बहुत जल्द नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर उड़ान भरने को तैयार है। सियालकोट के बासी अपने हुनर, मेहनत और लगन से अपने शहर और मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं।
اور سیالکوٹ کے سلوگن سیالکوٹ تو زندہ رہے گا کو حقیقی رنگ دے رہے ہیں. This factory produces 160,000 footballs per month. Bola Gema Pakistan is in Sialkot, a city that produces most of the world's footballs, nearly 70%. And even as team sports have come to a standstill during the pandemic, these manufacturers kept business going. ہم پچھلے 100 سال کی انڈسٹری کو لے کے آگے چل رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری پرفیکشن آف سکلز جو ہیں وہ بہت زبردست ہیں. For 13 years, Wasim Shahbaz Lodhi has been running this factory. It all starts at this machine, which creates sheets out of hot rubber. They are cut into a round shape and form the bladder or inner lining of a football. Next, the bladders are inflated and placed into metal steam machines where they bake for a few minutes, hardening the rubber. In another part of the factory, workers cut patches for the ball's external shell. Leather was once used to make the outer surface, but it can soak up water, so factories now use a synthetic substitute. Each ball is made of 20 hexagons and 12 pentagons, and there are several ways of putting them together. جو ٹریڈیشنل طریقہ ہے وہ ہینڈ سٹچ جو بہت پرانا فٹ بال تیاری کا طریقہ ہے جو کہ ہاتھ کی سلائی سے بنتا ہے اور یہ تقریباً 100 سال پرانی انڈسٹری ہو چکی ہے پاکستان میں. اور ایک وقت تھا کہ ہینڈ سٹچ کا بال پوری دنیا میں بہت پاپولر تھا. But that process is slow and costly, which is why Bola Gema has changed with the times. اور اب ٹریننگ اور جو لوور اینڈ کے بالز ہیں وہ مشین سٹچ میں بنتے ہیں اور جو ہائر اینڈ بال ہیں وہ تھرمو بانڈڈ کے میکانزم پہ تیار ہوتے ہیں جس میں کہ بال میں سلائی نہیں ہوتی اور وہ پورا بال بانڈ کیا جاتا ہے مختلف جدید مشینوں کو استعمال کر کے. Saida Bibi works on the thermal bonded balls. It's like putting a puzzle together. She refers to a diagram and then joins the different pieces by hand, using a special glue. Next, the ball is placed in here and the inner lining is bonded on. یہ جو ہے نا میرے پاس آ گیا ہے شیل بن کے, دونوں شیل آ گئے ہیں جو اس کے اپوزٹ, اور دونوں کو جو ہے نا میں نے مشین کے اندر ایڈجسٹ کرنا ہے, اور ایڈجسٹ کرنے سے پہلے اس کا میں نے وزن کرنا ہے. وزن جو ہے نا مجھے چاہیے اس کا 420 سے 440 کے اندر, تو اس کا اس وقت 433 آ گیا وزن. That's the perfect weight for a FIFA-approved ball, which can sell for over $100 in the US, more than the monthly wages of some workers who make these balls. ہم لوگ 100% ایکسپورٹ اورینٹڈ کمپنی ہیں اور پوری دنیا میں ہم فٹ بال اس وقت سیل کر رہے ہیں. ہم فیفا کے لائسنسی ہیں اور ٹاپ کوالٹی فیفا پرو کوالٹی پرو بال ہم اپنی فیکٹری میں بناتے ہیں جو زیادہ تر جرمنی میں, اسپین, ہالینڈ, بیلجیم میں فروخت ہوتا ہے. Ahead of the last World Cup in 2018, Pakistan exported over 37 million footballs across the globe. Until today, the industry remains a major source of income, with at least 1,000 football factories in Sialkot alone, employing nearly 60,000 people. But during the pandemic, many closed down. فٹ بال کی ڈیمانڈ کرونا کی وجہ سے بہت کم ہوئی ہے کیونکہ پلے گراؤنڈز بند ہیں, میچز نہیں ہو رہے, لوگوں کو اٹریکشن نہیں ہے, ان کے پاس کھیلنے کی جگہ نہیں ہے, تو نیچرلی جو بائرز ہیں انہوں نے بھی آلموسٹ 70% تک جو پروڈکشن ہے وہ کٹ کر دی تھی. But Wasim has been looking out for his workers. 1.5 سے 2 مہینے تقریباً 3 مہینے سے گھر رہے ہیں. تنخواہ انہوں نے بولا کہ مالے نے دیا سن, پریشانی والی کوئی گل نہیں سی بنی سن. And they went one step further. کہ ورکر جو ہمارے فیکٹری کے 35% ڈسکاؤنٹ پہ یہاں سے سامان حاصل کریں, کیونکہ آج کل کے جو مہنگائی کا دور چل رہا ہے نا, اس کے اندر ورکر کو باہر سے سامان لینا بہت مشکل ہے. اور بیسیکلی جیسے آپ کو پتہ ہے لاسٹ 2 منتھ میں کووڈ-19 میں جو لاک ڈاؤن ہوا ہے, ورکر بالکل فری تھے. اس دور میں اس مہینے میں بھی ورکر کو یہاں سے 35% ڈسکاؤنٹ پہ سامان ملتا رہا ہے. یہ ہماری ایسوسیشن ہے فیئر ٹریڈ انٹرنیشنل کے ساتھ, جبکہ بائرز جو ہم سے فیئر ٹریڈ کا بال خریدتے ہیں وہ ہمیں 10% پریمیم پے کرتے ہیں, اور اس 10% پریمیم سے ہم اس شاپ کو رن کر رہے ہیں جس میں ہم ڈسکاؤنٹڈ پرائسز ورکرز کو آفر کر رہے ہیں. These days, Bola Gema has its eyes on the prize, the 2022 World Cup in Qatar.
It has already started manufacturing balls ahead of the event, but before they are exported, the footballs go through one last stress test. कम से कम 2000 शूटर लगाते हैं, फिर इसको देखते हैं इसकी सिलाई तो नहीं टूटी, वैक्सिंग तो नहीं पड़ी, या बाल डी शेप तो नहीं हुआ. Machines then deflate the balls so that they can be easily packed and shipped off. And even as the pandemic drags on, Wasim hopes that the football industry will bounce back. اور ابھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ باہر بھی ہمارے کسٹمرز نے اور جو کلائنٹ ہے اس نے ریئلائز کر لیا ہے کہ کرونا کے ساتھ ہمیں پریویل کرنا ہے. تو اب ہمارے پاس نئی انکوائری آنا شروع ہو گئی ہے اور ہم امید کر رہے ہیں کہ جو کرونا ڈسپائٹ آف دا کرونا پینڈیمک ہمیں آرڈرز جو ہیں وہ ملنا شروع ہو جائیں گے اور کوانٹٹی جو ہماری 70% تک کم ہوئی تھی وہ گریجولی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی اور ہمیں فیکٹری بند کرنے کی نوبت پہ نہیں جانا پڑے گا. Now, I would like to invite our chief guest, Mr. Umar Saif. Umar Saif is a Pakistani computer scientist and academic. He is currently serving as CEO of Survey Auto, Chief Digital Officer of the Young Group, and advisor to the United Nations Development Program in Pakistan. So, Sir Umar, over to you. عثمان عمر صاحب بیچ میں جوائن کریں گے. So, آگے ٹھیک. So I would like to call Professor Dr. Muhammad Aslam Dar. He is a Dean Faculty of Allied Health Sciences and he is a pioneer Sialkot Chamber of Commerce and Industry. Over to you, sir. آواز آ رہی ہے سر؟ آواز آ رہی ہے جی میری؟ جی آ رہی ہے. جی سر. جی سر. مجھے اصل میں وہ پتہ نہیں نہ چل رہا کہ وہ تصویر نہیں آ رہی تھی تو میں نے کہا شاید آواز بھی نہیں آ رہی. ذیشان آپ اپنی سلائیڈ بند کر دیجئے. ذیشان آپ اسٹاپ کر دو. جی تو یہ کمیونیکیشن انگریزی یا اردو؟ سر بائی لینگویج کر لیں اردو میں, انٹریکٹیو رہ جائے گا سیشن. جی چلیں ٹھیک ہے. اوکے ٹھیک ہے تو آئی وڈ لو کہ وہ جتنی آپ نے انٹروڈکشن کروا دی سیالکوٹ کی اس میں تو کافی انڈسٹری بھی کور ہو گئی اور پتہ بھی چل گیا کہ کیا کیا چیزیں ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں. تو اس میں آئی وڈ لو کہ یہ زیادہ انٹریکٹیو ہو تاکہ کوئی بھی کوئری ہو ریگارڈنگ سیالکوٹ اسکیل یا کوئی بھی پروجیکٹ کے بارے میں کوئی بات کرنا ہو تو, کیونکہ میرا چیمبر سے بھی تعلق ہے اور اکیڈیمیا سے بھی ہے تو دونوں میں تو آئی کین بی ہیلپ فل ان کورنگ بوتھ دی سائڈس. تو چند دن پہلے بھی ایک ہیڈ ٹاک 3-4 days بیک وہ ادھر امریکہ میں ایک دوست نے کہا کہ وہ 1 گھنٹے کی ٹاک ہوئی ریگارڈنگ دس ایشو, آلموسٹ سملر ٹاپک تھا. تو وی ڈسکسڈ اٹ اینڈ دیٹ واز اے سارٹ آف انٹرویو. تو اس میں کافی ساری چیزیں تو آپ نے ڈسکس کر دی. اب میں چاہوں گا کہ اس میں سیالکوٹ کا جو پوٹینشیل ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ ہم یونیورسٹی میں بھی اور
انڈسٹری کے ساتھ ہم جو لنکیج اسٹیبلش کر رہے ہیں اس میں سیالکوٹ کی موجودہ ایکسپورٹ جو ہے یہ 2.25 to 2.5 بلین ڈالر، اور اس میں جو پوٹینشیل ہے وہ جو 10 ٹائمز مور کا ہے ان دی کمنگ ڈیکیڈ، کہ یہ پوٹینشیل کو اگر ہم یوز کر سکیں تو وی کین میک یوز آف دی اسکلز اویلیبل ان دا سٹی، کیونکہ ایجوکیشن از امپروونگ، اور ود دس امپروومنٹ اسکلز ہے، وہ جو آٹومیشن بڑھ رہی ہے، بہتر ہو رہی ہے، براڈنگ آف بیس کا ہم پلان کر رہے ہیں کہ جو ہماری آلریڈی ایگزسٹنگ انڈسٹریز ہیں وہ تو چل رہی ہیں، تو جب تک ان کو ہم اس کا براڈن بیس نہیں کریں گے اس وقت تک ہماری ایکسپورٹس جو ہیں یہ نہیں بڑھ سکتی۔ تو یہ جو ہمارا سیالکوٹ شہر ہے اس کے ایڈجائننگ گجرانوالہ ہے، ساتھ ہی گجرات ہے، یہ جو گولڈن ٹرائی اینگل آف پاکستان ہم اس کو اب نام دے رہے ہیں، اس کی موجودہ ٹوٹل ایکسپورٹ از اباؤٹ 4 بلین، تو اس کو اگر 10 ٹائمز کریں تو یہ ہماری جو موجودہ پاکستان کی ایکسپورٹس ہے اس سے سائزبلی بڑی، صرف اس ایریے سے اس کا پوٹینشیل، تو بھی اس میں طریقہ کار وہی ہوتا ہے کہ انویسٹمنٹس ساتھ اٹیچ ہوں، اگر ہم 100 چیز ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو اگر وہ 200 کا بیس ہو جائے، آٹومیشن ہو جائے، اس کی پروڈکٹیوٹی بڑھ جائے، تو یہ پروڈکٹیوٹی بڑھنے کے ساتھ جو ہمارا جو کمپیٹیٹیونیس ہے وہ ہماری بہتر ہو جائے گی، ہم ورلڈ مارکیٹ میں کمپیٹ کر سکیں۔ تو ہماری جو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ٹیکسٹائل سیکٹر جو سیالکوٹ میں ایڈ ہوئے، اسپورٹس ویئر میں ہم بہت آگے بڑھ گئے، جو ہماری ٹریڈیشنل آئٹمس تھیں، جیسے ابھی آپ سن رہے تھے فٹ بال از جسٹ ون آف دی آئٹمس، تو یہ ٹیکسٹائل میں اور اسپورٹس ویئر میں ہم خاصا اچھا جا رہے ہیں۔ تو دوسری چیزیں جو ہیں ان میں موجودہ یہ جو فٹ بال کی ابھی لودھی صاحب بات کر رہے تھے، اس میں اب اسکائیز دی لمٹ ناؤ، انوویشنز نئی نئی جو ڈیولپ ہو رہی ہیں، اس میں تھرمو بانڈڈ بال ہے، مولڈڈ بال جس کو ہم کہتے ہیں، چیپ اینڈ پہ بھی اور اچھے اینڈ پہ بھی۔ ہمارے جو پچھلے 2-3 ورلڈ کپ کھیلے گئے ہیں وہ سیالکوٹ کا پروڈیوسڈ بال تھا، جو ہمیں یہ اس کی بنیاد پہ ہمارا جو ہے یہ برانڈز کے ساتھ مزید انٹریکشن بڑھ گیا، اس کے ساتھ جو کوالٹی انہانسمنٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمارے جو انٹرپرینور ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے ہاتھ سے اوپن ہوتے ہیں، اس اوپننس کی وجہ سے وہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر جو ہے وہ ایزی ہو جائے، اور کیونکہ اسکل لیبر از انوالوڈ، اسکل از انوالوڈ، تو وہ کوئی بندہ اس کو محدود نہیں کر سکتا، خود انٹرپرینور خود تو نہیں سارا کچھ کرے گا، اس کے ساتھ دوسرے بندے جب اٹیچ ہو جائیں گے تو وہ ایک یہ جو ہے نا انوویشن جو ہے یہ اسپریڈ ہو۔ لیکن پروڈکٹیوٹی میں ہماری ایک دو فرم تو اس طرح کیا ہے کہ ہماری ان کی جو ہے نا چائنیز بڑے مشہور ہیں کہ ان کی وہ جو ہے نا، لیکن ہمارے کچھ دوستوں نے ان کو ان سے بہتر مطلب وہ دے وانٹ ٹو وزٹ دوز فیکٹریز، کپل آف فیکٹریز، کہ ان کی وہ جو سپلائی لائن ہے، سپلائی چین ہے، وہ اتنی انہوں نے امپروومنٹ کیسے کی، بیٹر دین دی چائنیز، تو یہ ہمارے لیے ایک بڑے فخر کی بات ہے۔ دا کمپنی وچ اسپیئر ہیڈڈ پچھلے 2-3 ورلڈ کپ میں وہی آگے آ رہے ہیں، فارورڈ اسپورٹس ہے، تو ان کی جو آٹومیشن ہے دیٹ از مارولس، اور ان کے ڈورز جو ہیں اوپن ہوتے ہیں ہمارے سب کے لیے، تو اگر کوئی ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرنا چاہے ہی گیٹس بینیفٹ۔ تو یہ سیالکوٹ کا جو کلچر ہے نا جی، انٹریکٹیو کلچر، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن، اور چیمبر نے جو اس کا رول پلے کیا ہے جب سے چیمبر بنا 82 سے، تو اس سے یہ فائدہ ہوا کہ چیمبر نے ان کی جو پہلے کی جیلسیز تھیں اس کو خاصا کم کیا، وی آر اوپن ٹو ایوری ون، اس کا یہ فائدہ ہو گیا کہ جو جتنی ہماری ایسوسیشنز تھیں، ٹریڈ بارڈیز تھیں، ڈفرینٹ سیگمنٹس کو جو ریپرزینٹ کرتی تھیں، نو they have come under the umbrella of the chamber and they proudly say this thing۔ کبھی وہ ایک وہ تھا کہ بھئی یہ ہمارے شاید وہ چیلنجر آ گئے، اب وہ سپورٹ کا بن گیا، تو اس سے یہ فائدہ ہوا ہے کہ اب ساری ٹریڈ باڈیز جو ہیں وہ اکٹھے ہو کے وہ اپنے کام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور جہاں کسی کو ایک کو پرابلم ہوتا ہے اس کا دوسرا اس کے ساتھ، یہ جو ابھی آپ نے
प्रोजेक्ट्स ही बात की डिफरेंट, वो कहने को तो आसान है, लेकिन उसके लिए जो सबसे अच्छा हुआ हमारा काम जो है ये लीडरशिप ट्रस्टवर्दी बन गई, और उसमें हमने ये डिपेंडेबल टीम एक बिल्ड कर दी। उसका ये फायदा होता है कि ये कॉन्फिडेंस जो है ये एंटायर बिजनेस कम्युनिटी का वो चेंबर की लीडरशिप के साथ, उसका ये जो है कि ये जो बड़े प्रोजेक्ट करना हमारे लिए आसान हो, बिकॉज दे नो द पीपल आर डेडिकेटेड, उसमें वो ऑनेस्टी जबरदस्त लेवल की है, उसमें सेल्फलेसनेस है। तो उसमें जब चेंबर की तरफ से हम कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं एंड वी इनवाइट आवर फ्रेंड्स, दे थिंक दैट दिस इज गोइंग टू बी ए सक्सेस स्टोरी। इसी तरह ये, और ये भी मैं बताऊं आपको कि बहुत सारे प्रोजेक्ट इस तरह नहीं आए कि हमने स्टेट सोचा, वी वी नॉक द डोर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर क्वाइट मेनी इयर्स, तो उनको कहा कि जी ये आप करें, मसलन एयरपोर्ट का था, ये हमने कहा जी आप ना, एंड ऑफ द डे वो उन्होंने कहा जी कि दिस इज नॉट ए वायबल प्रोजेक्ट, सो वी कांट इन्वेस्ट ऑन दिस, और हम इसको बंद कर। हम सब दोस्त उस मीटिंग में मौजूद थे, मुशर्रफ साहब का दौर शुरू हुआ तो गवर्नर हाउस में मीटिंग हुई, हमने उनको कहा अब इसको बंद ना करें, वी एक्सेप्ट द चैलेंज, वी नो वी नीड इट, वी नीड एन एयरपोर्ट इन सियालकोट। तो हम आपको फिजिबिलिटी पहले भी हमने बनाई हुई थी, बाद में हमने उनको दी, फिर वो आगे बढ़ा, फिर सिविल एविएशन वालों ने भी सपोर्ट किया, फिर नेस्ट पार्क से डेवलप कराई। तो वी इनवाइटेड आवर फ्रेंड्स, उनको हमने कहा जी कि ये हम खुद करना चाहते, and with just 5 million rupees investment, we invite you to join this project as a director. And with that meager start, we started it, and then the government उन्होंने हमें सिर्फ परमिशन दी, इजाजत दे दी कि आप कर, लेकिन वैसे सपोर्ट हमें रही, डिवाइड ऑफ इन्वेस्टमेंट दे सपोर्टेड अस। वो जो पैसे पहले आए हुए थे जमीन की परचेज के लिए, वो दैट वाज कन्वर्टेड इनटू स्टॉक, एंड लेटर व्हेनेवर वी नीडेड सम सपोर्ट, नॉट फाइनेंशियल हमें दूसरे तरीकों से, लेकिन फिर भी हमें पंजाब गवर्नमेंट से एडजाइनिंग रोड की सपोर्ट हमें मिली, फेडरल गवर्नमेंट ने भी बाद में लेटर ऑन बैंक्स को भी हमें सपोर्ट मिलती रही, लेकिन मेजर इन्वेस्टमेंट वाज मेड बाय द पीपल। तो वो आजकल तो आपको पता है कि 50 लाख रुपए में तो वो एक छोटा सा काम नहीं शुरू होता, हमने वो सेल्फ हेल्प बेसिस पे 50-50 लाख डाल के तो हमने ये एयरपोर्ट बना दिया। और अब मैंने इस प्लानिंग डेवलपमेंट में बात हो रही थी किसी वक्त पंजाब गवर्नमेंट में, मैंने कहा जी कि इस तरह के प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया करें, उसका फायदा ये होता है आप पहले लोन देते हुए भी घबराते, लेकिन अब जितना लोन टोटल आपने दिया, हम उससे ज्यादा एक साल में आपको इनकम टैक्स दे एयरपोर्ट की। एयरपोर्ट जो है सियाल पंजाब, ये जो पूरा डिवीजन है, ये 5-6 जिलों पे जो मुश्तमिल है, उसकी जो सबसे बड़ा जो टैक्स पेयर है वो दैट इज एयरपोर्ट। और जो इन्वेस्टर्स भी हैं साफ सार है, उनको भी अब डिविडेंड मिलना शुरू हो। लेकिन जब हमने शुरू किया तो हमने उनको कहा था कि भाई देखो, ये अभी तक ये इट इज एन इन्वेस्टमेंट, इट इज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी, लेकिन एट द सेम टाइम ये कोई भी सिचुएशन हो सकती, तो आप वो बंदे इन्वेस्ट करें जो 50 लाख को भूल भी सकते, who can forget about this money। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब वो दैट इज ए सक्सेस, और सारे मुल्क में, सारी दुनिया में इसकी इस तरह पिज़्ज़ाई हुई है। अब सियालकोट से हम जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, अब एयर सियाल इसी महीने या पिछले महीने हमने वो लॉन्च कर दी है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी वो 1-2 साल कानूनी ज़रूरत है कि उसको डोमेस्टिक चलना चाहिए, तो वो हमने वो हम्बल स्टार्ट किया है, ये दैट इज नॉट एन एम्बिशियस स्टार्ट कि बहुत सारे जहाज ले ले और वो अनइकोनॉमिकल हो। तो वी विश के वो, और हमें हमारी पूरी एफर्ट है पूरे कि वो एक सक्सेस स्टोरी बन जाए दोबारा। तो इस तरीके से ये हमने ये भी एक अपने खुद सेल्फ हेल्प पे हमने शुरू किया। रोड्स की डेवलपमेंट जब शुरू हुई काफी साल पहले, 20-30 साल पहले, तो गवर्नमेंट ने कहा जी कि आप कितने पैसे चिप इन कर। सियालकोट की बहुत बुरी हालत थी, सड़कों की तबाही हुई। उसको फिर हम बैठे सारे दोस्त, हमने कहा जी कि हम अपनी एक्सपोर्ट का
کچھ پرسنٹیج جو ہے وہ ہم ایٹ دی ٹائم آف جب وہ پیسے باہر سے آتے ہیں اسی وقت ہم یہ وہ اور سسٹم ایسا بنایا کہ وہ پیسے اتنے کٹ جاتے. تو وہ ہمیں پھر گورنمنٹ نے ہمیں کہا تھا کہ یہ جو جتنے پیسے آپ ریز کریں گے ہم آپ کو 3 ٹائمز اور دے دیں. پنجاب گورنمنٹ نے وہ بڑا پرامس کر لیا. وہ کاردار صاحب تھے اس وقت, شروع ہوا تھا اس سے پچھلی گورنمنٹ. انہوں نے کہا جی کہ میں آپ کو دیتے جائیں پیسے, ہم آپ کو 3 ٹائمز اور دیتے جائیں. وہ 1-2 دفعہ تو انہوں نے دے دیا, تیسری دفعہ ہم نے پھر بل بھیجا کہ جناب ہم نے اتنے پیسے اکٹھے کر دیے, اب آپ 3 ٹائمز اور دیں. تو وہ میٹنگ ہوئی گورنر ہاؤس میں, گورنر صاحب بھی بیٹھے تھے اور کاردار صاحب بھی بیٹھے تھے. وہ آپس میں ذرا اسمائل کر رہے تھے. تو وہ پھر کاردار صاحب کہنے لگے ہمارا خیال تھا کہ آپ 1-2 دفعہ اکٹھے کر لیں گے اور بات ختم ہو جائے گی. ہم نے 10 کروڑ روپیہ مختص کیا تھا آپ کو اس معاملے میں دینے کے, تو اب آپ کو نے ہمیں مجبور کر دیا کہ ہم نے کہا جی ہم کرتے تو جائیں گے, اکٹھے بھی کرتے جائیں گے, ڈیولپمنٹ بھی ہوتی جائے گی, لیکن آپ کی طرف یہ پیسے ڈیو رہے ہیں تاکہ وہ شہر کی فردر ڈیولپمنٹ. تو اس طرح اس ہمبل سٹارٹس جو ہوتے ہیں ہمارے, ان میں اللہ تعالیٰ پھر برکت بھی ڈال دیتے ہیں اور پھر وہ چیزیں بہتر, اور پھر کیونکہ وہ پیسے لگتے ہیں, یہ میں ایمفسائز کرنا, وہ پیسے کیونکہ وہ اس میں چیمبر واز فلی انوالوڈ ان دیٹ انوائرمنٹ, اس کے بلنگ سسٹم میں چیمبر واز فلی انوالوڈ. تو اس سے وہ جو کام روٹین میں آدھا ہونا ہوتا ہے وہ ڈبل ہو جاتا. تو اس طریقے سے وہ جو اس طرح کے پھر فیڈرل گورنمنٹ میں بھی جب ان کو پتہ چلا, پریزیڈنٹ صاحب نے اس وقت کے انہوں نے کہا جی کہ ہم بھی آپ کو اتنے پیسے, وہ ہمیں EDF سے کچھ پیسے پھر انہوں نے دلوا دیے کیونکہ وہ مشکل تھا ادھر سے پیسے. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کیونکہ ایکسپورٹر ہیں ہم آپ کو EDF سے کچھ پیسے دے دیں. سو اس طرح ہم نے وہ کیا. پھر لیدر انڈسٹری آ گئی. لیدر انڈسٹری پور میں بیڑا گرک ہو گیا اور پانی کا سب سائل, کبھی سیالکوٹ کا پانی جو ہے یہ پورے پاکستان میں مشہور تھا کہ وہ لیدر انڈسٹری جب یہاں شفٹ ہوئی تو وہ سب سائل واٹر جو ہے وہ اس کی ٹاکسیسٹی کرومیم ٹاکسیسٹی وجہ واٹر جو ہے وہ خراب پولوشن ہو. ہم نے خود, حالانکہ ہم انڈسٹریلسٹ تھے, مطلب انٹرپرینورشپ کے ساتھ انڈسٹریاں تھیں, ہماری ٹینریاں تھیں, ہم نے سوچا یہ تو پوری آبادی تباہ ہو جائے گی. وہ جو ہیپاٹائٹس اور یہ بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو گیا, ابھی بہت خاصا ہے. پھر ہم نے کہا جی کہ ہم ایک اسپیشل ٹینری زون بناتے ہیں, آپ اس میں سپورٹیو ہو جائیں, جو نیسسری سپورٹس ہیں وہ ہمیں. اب ہم 450 ایکڑ زمین پہ وہ اس میں یونیڈو کی مدد سے وہ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ, باقی جو زمین کی پرچیز ہے اس میں کچھ ہمیں پنجاب گورنمنٹ سے, انوائرمنٹ والوں سے ہمیں لون مل گیا, انٹرسٹ فری لون پر سرٹن پیریڈ آف ٹائم. کچھ جو انڈسٹریلسٹ تھے جو ٹینی دونز ہیں وہ ہمیں پیسے, ان سے ہم نے پیسے کر دیے, ان کو الاٹمنٹ کر دی. انہوں نے کہا جی کہ جب جو ہی یہ اس میں الیکٹریفیکیشن اور یہ ہو جاتی ہے, پلاٹس ان کو ہم نے دے دیے, دے آر اونرز آف دیٹ پلاٹ, اینی ٹائم دے کین اسٹارٹ دیئر پروڈکشن دیئر فیکٹریز. الیکٹریفائی بھی ہو گیا اور ڈرین سسٹم بھی بن گیا. اب وہاں پر یہ تیزی سے کام ہو رہا ہے اس کا ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلاٹ. اس سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو پانی وہاں سے نکلے گا باہر, وہ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ وہ پورٹیبل ہوگا, پینے کے قابل ہوگا, لیکن اریگیشن کے لیے آل رائٹ. اور ویسے جب اریگیشن کے لیے ہو جاتا ہے تو وہ پورٹیبل بھی ہو جاتا ہے پینے کے بھی, لیکن یہ کہنے کے لیے ہوتا ہے, عموماً وہ پیتے تو نہیں ہیں, لیکن مقصد یہ ہوتا ہے بتانے کا کہ یہ پیا جا سکتا. تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ کام ہو جائے گا اور شہر سے ٹریننگ شفٹ ہو جائے گی تو یہ آٹم ایک قسم آپ سمجھتے ہیں کراچی میں بیٹھے ہوئے سب دوستوں کو پتا ہے کہ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو شفٹ دی انڈسٹری, دیٹ انوالوز اے ہیوج فنڈنگ. تو یہ سب ہمارا ٹیم ورک تھا, سب دوستوں کی پرسویشن ایک دوسرے کے ساتھ, شہر کے لیے لائلٹی تھی, آنیسٹی کے ساتھ. اب ہوپ فلی ود ان نیکسٹ کپل آف ایئرس وہ ساری انڈسٹری جو ہے وہ یہاں شفٹ ہو جائے. تو اس طریقے سے ہم نے یہ کام بھی کر لیا. سب سے پہلے پھر ہم نے شروع کیا وہ ہمارا یہ جو تھا ڈرائی پورٹ ود اے ویری ہمبل انویسٹمنٹ وی اسٹارٹڈ اٹ. یہ میں جان بوجھ کے بتا رہا ہوں, ہمبل.
50 trustees ہیں, وہ trustees ہیں, that is a trust. With just 10,000 rupees per trustee, we started that dipole. تو اس کا مطلب ہے 5,20,000 روپے سے ہم نے 80s میں جو ہمارا ڈرائی پورٹ شروع ہوا، آج اس کا ایک فلیٹ جو ہے نا ایک دوسری کمپنی کے ذریعے جو سیالکوٹ سے کراچی اور اینڈ ایلسویئر، اس کا ایک ہیوج فلیٹ ہے ہمارا جو کارگو کو لے کے جاتا ہے اور لے کے. In addition to this, we invested a huge money for the administration block for یہ جو کلیکٹریٹ کے لیے. کلیکٹریٹ پورا ہم نے گورنمنٹیں بنا کے دیتی ہیں، ہم نے کلیکٹریٹ بھی بنا کے دیٹ از مینڈ بائی نیچرلی گورنمنٹ آفیشیلس نہیں مین کرنا ہے اس کو، لیکن اس کی جو اسپیس ہے اینڈ آل دیٹ واز پرووائڈیڈ بائی دی ڈرائی پورٹ ٹرسٹ بائی دیم سیلف. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ایک سیالکوٹ کو ایک یونیک پوزیشن میں لے آتی ہے. تو دوسرے جو پروجیکٹس اس میں ایک ایکسپورٹ پروسیسنگ زون آپ کا تو ماشاءاللہ کامیابی سے چل رہا ہے. آئی ہیو وزٹڈ دیٹ ایکسپورٹ، لیکن سیالکوٹ کا اس سے بڑا سائز میں اینڈ دی انٹائر فنڈنگ واز ڈن بائی اس، ناٹ اے پینی ہیز بین اسپینڈ بائی دی گورنمنٹ. اب وہ وی آر ٹرائنگ کہ وہ کالونائز جلدی ہو جائے، لیکن انڈر دیز کنڈیشن جس میں آپ سب دوست جانتے ہیں، اسٹوڈینٹس بھی جانتے ہیں، ٹیچرز بھی جانتے ہیں، انٹرپرینورز بھی جانتے ہیں کہ انڈر دیز کنڈیشنز کالونائزیشن کتنا بڑا پرابلم. لیکن وہ وی آر ریکویسٹنگ دی گورنمنٹ کہ اس کو 2 سال کا پیریڈ دے اور اس میں ہم ٹرائی پارٹائٹ ارینجمنٹ کر لیں. ای پی زیڈ اتھارٹی، سیالکوٹ چیمبر اور پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن مل کے ہم اس کو کوئی بزنس فرینڈلی قسم کا ایٹماسفیئر ایسا پیدا کر لیں اور گورنمنٹ بھی سپورٹیو ہو جائے چیپ لون کی شکل میں، لو ریٹ آف انٹرسٹ، بلکہ انٹرسٹ کا کم از کم لفظ جو ہے نا یہ تو ختم کر دیں، اس کو ہینڈلنگ چارجز پہ لے لیں. ہمارا ایک بہت بڑا جو ہوتا ہے نا انڈسٹریلسٹ کا چنک آف آور بیسٹ آف دی بیسٹ انڈسٹریلسٹ جو انٹرسٹ کے نام سے دے آر ناٹ ولنگ ٹو ٹیک دی ایڈوانٹیج آف دیز ریلیٹیولی چیپر انویسٹمنٹس، اس سے یہ جو ہمارا انڈسٹریلائزیشن کا پروسیس جو ہے یہ امپیڈ ہو جاتا، ہیمپر ہو جاتا. یہ آئی وانٹ ٹو گیو دس میسج ٹو ایوری بڈی دیٹ کسی طریقے سے یہ جو لو ریٹ آف انٹرسٹ کی چیزیں ہیں اتنے تو بینک کے ہینڈلنگ چارجز ہو جاتے، تو اسی نام پہ یہ اس کو اسپریڈ کر دیا. اسٹیٹ بینک کو اس میں دے شوڈ ٹیک دا لیڈ اینڈ کم فارورڈ ان ہیلپنگ ٹو کالونائز دیز سچ پروجیکٹس. تو اس طریقے سے یہ ہمارا ہے. اب ہم لیٹسٹ وہ وی آر پرسویڈنگ دی گورنمنٹ کہ ہم 1000 ایکڑ زمین پہ یہ اسپیشل اکنامک زون ہمیں بنا کے دے، کیونکہ جو اگر بیس کو بڑا کرنا ہے جو میں نے بات شروع کی تھی شروع میں، تو اس بیس کو بڑا کرنے کے لیے ہمیں ایک بڑی جگہ چاہیے اور ایک آرگنائزڈ طریقے سے وہ انڈسٹریل اسٹیٹ. یہ جو ہیپ ہیزرڈ اور ہر سڑک کے دونوں طرف اور ہر جگہ پہ جس کی وجہ سے سیالکوٹ افیکٹ ہوا، ایڈورسلی بھی افیکٹ ہوا، تو وہ جو آرگنائزڈ جو پوزیشن میں اگر انڈسٹریاں ڈیولپ ہوں تو اس کے بہت سارے فوائد بھی ہو جاتے ہیں، گورنمنٹ کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے، چیک اینڈ بیلنس کرنا آسان ہو جاتا ہے، وہاں پر ریونیو جنریشن بھی گورنمنٹ کے لیے بہتر طریقے سے ہو جاتی ہے، بجائے اس کے کھاٹس میں کام ہو رہا ہو تو وہ ٹو ریچ دوز سلمز اینڈ پلیسز اٹ بیکمز ڈیفیکلٹ. تو یہ 1000 ایکڑ میں جب یہ آئے گا اور بڑے پروجیکٹس آئیں گے، مے بی وی آر ایبل ٹو اٹریکٹ جوائنٹ وینچرز ایز ویل، اور وہ چیزیں ہم لے آئیں جس سے امپورٹ سبسٹیٹیوشن بھی ہو جائے، کیونکہ ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ موسٹ آف دی ٹائم دیٹ از امپورٹ بیسڈ. تو وہ جو امپورٹ ہے اگر اس کو کسی طریقے سے ہم اس کو کم کر سکیں تو دیٹ ول وہ جو بیلنس آف پیمنٹ جس کی باتیں ہوتی رہتی ہیں اس میں بھی سپورٹ ہو جائے. اور کیمیکل انڈسٹری ہے جو ہماری بالکل نیسنٹ پوزیشن والی بات ہے، اتنے ریسورسز ہیں وہ اس کی طرف ہم سوچ رہے ہیں سیالکوٹ میں کہ ہم اسی طریقے سے کیمیکل انڈسٹری، فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں بھی وہ ہم کچھ اپنا حصہ ڈالیں تاکہ یہ جو بیس بڑا ہوگا تو ریونیوز جنریٹ ہو. اور اسی بنیاد پہ اور ایکسپورٹ کیونکہ سیالکوٹیوں کی گٹی میں اب شامل ہے اور ٹیکنالوجی جو ہے وہ شامل ہے
اور یہ بھی انٹرسٹنگ بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہاؤ دیز انڈسٹریز ڈیولپڈ ان شال. وہ بھی کیونکہ انوویشن کا مائنڈ، آرٹیزنس تو یہاں موجود تھے. جب یہ برٹشرز کیم ہیئر تو ان کی کمپنی جو یہاں کے جو اس نے ٹیک اوور کیا سیال کوٹ کے ایریے کو، تو وہاں کھیلیں شیلیں گورے شورے آتے تھے وہاں پر کنٹونمنٹ ایریا میں. تو انہوں نے کہا جی فٹ بال پھٹ گیا، تو وہاں اس وقت 2 مہینے لگتے تھے آنے. وہ لے کے گئے کسی ہمارے آرٹیزن کے پاس، اس نے کہا جی یہ مجھے بنا دے. اس نے اس کو بھی مرمت کر دیا، ایک نیا بنا کے اس کو دے. اینڈ سیم واز ٹو فار سرجیکل انسٹرومنٹ. تو سرجیکل وہاں پر وہ جو ہاسپٹل تھا، وہ جو آرمی والوں کا تھا ملٹری ہاسپٹل، وہاں انہوں ان کے کچھ انسٹرومنٹ جب پرانے ہو گئے تو انہوں نے سیالکوٹ کے بندوں کو کہا جی کہ یہ ہمیں آپ ان کو مرمت کر دیں، ان کو تیز کر دیں، ان کو یہ کر دیں تاکہ ورکنگ کنڈیشن میں آ جائے. تو انہوں نے ان کے جواب میں ان کو ساتھ 2 سیمپل بھی بنا کے دیے. تو سو دس از ہاؤ دی سرجیکل انڈسٹری، دس از ہاؤ آور اسپورٹس انڈسٹری، کرکٹ بیٹ بھی ایسے ڈیولپ. تو اس طرح یہ ہاکی اسٹکس، تو یہ پھر یہ سفر جو ہے یہ جاری رہا. اس سے پہلے مغلوں کے دور میں سیالکوٹی پیپر، یہ جو ہے نا یہ مغلوں کے دور میں یہ مشہور تھا. ان کے دفتر میں جو کاغذ استعمال ہوتا تھا وہ سارے کا سارا سیالکوٹ کے بنتا تھا. یہ انڈسٹری جو ہے یہ ڈسٹرب ہوئی جب گوروں نے برٹشرز نے اس انڈسٹری کو جیلوں میں لے گئے اور وہاں وہ جو پریزنرز ہیں ان سے شروع کر دیا. تو وہ پھر اس کی جو کوالٹی ہے وہ ایڈورسلی افیکٹ ہوئی. تو وہ کیونکہ سیالکوٹ کے گرد نالے ہیں کچھ، اس وقت صاف پانی ان میں ہوتا تھا، وہاں پر یہ ہیوج کوانٹٹی آف واٹر از ریکوائرڈ فار پیپر کرافٹ. تو یہ اس کے ارد گرد یہ انڈسٹری ڈیولپ ہو. تو یہ انوویٹو لوگ ہیں شروع سے. تو اس بنیاد پہ اس سے پہلے یہ اسلحہ سازی کی طرف بات، جب تلواریں نیزے اس طرح کے کام ہوتے تھے تو یہ سیالکوٹ کا یہ ہنر جو ہے یہ یہاں پر موجود تھا. تو اس کو ٹیلر کر دیا گیا. اب 3 2 4 جنریشنز کے بعد جو ہمارے نیو بزنس مین آر جوائننگ دیئر ایلڈرز، وہ ہائیلی کوالیفائڈ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، مطلب ریئل پروفیشنلز. میں خود ایون آفٹر پی ایچ ڈی آئی واز ڈوئنگ مائی بزنس. ہمارے کچھ ڈاکٹرز ہیں جو بزنس میں جوائن کیا ہے، دے آر رننگ دیئر پریکٹس ویری نائس. صاف ظاہر ہے جب ایجوکیشن آئے گی تو اس سے وہ امپروومنٹ بھی ہوگی. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ نالج بیسڈ انڈسٹریز جو ہے نا یہ ایڈ ان ہو. تو نالج بیسڈ انڈسٹری سے یہ جو اسکل لیبر والی بات ہے نا جی، اس سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک اسٹیپ اہیڈ ہو جائیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جو ٹارگٹ ہم نے ایمبیشس سا بنایا ہے اس کو اچیو کرنا ایزی ہو جائے. تو اب بھی ہمارے بچے جو ہماری یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں ان سے پوچھیں تو کیا کرنا ہے تو وہ سارے کہیں گے کہ ہم ایکسپورٹ کریں، ہم یہ بزنس کریں. تو اس کے لیے بیس چاہیے، اس کے لیے اسکل چاہیے، اس کے لیے نالج بیسڈ انڈسٹریز چاہیے، اس کے لیے ماڈل ڈیولپمنٹ انڈسٹریز جو ابھی ہم نے گورنمنٹ کو پرسویٹ کیا. یہ جو مولڈڈ بال کے لیے بھی وہ ہماری انڈسٹریز نے خود بھی بنا لی، لیکن گورنمنٹ سیکٹر میں بھی ہم نے سپورٹ حاصل. وہ انڈسٹریز گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ منسٹری آف انڈسٹریز کے ساتھ ہم نے پروجیکٹ کیا. سمیڈا ساتھ ہے سیالکوٹ، اس میں ہم نے یہ نیا مولڈڈ بال. اب ہم کمپوزٹ میں ان سے کہہ رہے ہیں کمپوزٹ اسکائی از دی لمٹ ان کمپوزٹ. اب تو ہوائی جہاز بھی کمپوزٹ مٹیریل سے بنے گے، ریزنز ہیں. اگر ریزنز اور فائبر اور یہ وہ امپریگنیشن کے ساتھ اگر ہم کمپوزٹ میں آ جائیں تو وہ تو اسلحہ سازی میں بھی اور جہاز سازی میں بھی، ہوائی جہازوں میں بھی، گاڑیوں میں بھی جو لائٹ میٹل کے نام پہ اب چیزیں آ رہی ہیں وہ کمپوزٹس ہے. تو کمپوزٹ میں اسکائی از دا لمٹ. اس کے لیے یہ سیالکوٹ تو چھوٹا پڑ جائے گا اگر یہ انڈسٹری پراپر لائنوں پہ ڈیولپ ہو جاتی. اینڈ وی آر پٹنگ ان آل اوور ایفرٹس کہ اس میں ایک ماڈل بن جائے. اور طریقہ کار یہی ہے ہمارا کہ ہم سیالکوٹ میں یہ انڈسٹریز اس لیے بھی کامیاب ہوئی کہ اس میں ایک بندہ جو ہے یہ خود نہیں ساری چیزیں کرتا، سپورٹ اس کو مل جاتا. اسی لیے اس کو ریپلیکیٹ کرنا دوسرے شہروں میں ہماری انڈسٹریز کو بڑا مشکل تھا. مثلا ایک کام میں کر رہا ہوں
تو وہ دوسرا بندہ کہتا ہے جی کہ یہ کام میں آپ سے اپنی انڈسٹری کا بھی کرواؤں گا اور میرا جو اس کی اسپیشلی کسی اور چیز میں. تو اس طریقے سے بھی ہمارا ایک جو شروع سے یہ جو ایک سپورٹ کا کلچر ایگزسٹ ہو گیا ہوا ہے، اس سے یہ ہم ایک سٹیپ ہے فار ایگزامپل ہیوج انویسٹمنٹ چاہیے، 8-10 سٹیپ چاہیے اس کو فائنل کرنے میں. تو 10 بندے اگر ہر بندہ اپنی اپنی ایک فیکٹری لگا لیتا ہے تو اس کی جو اتنی پروڈکشن جو ہے نا وہ اس کو نہیں ایک اکنامیکل وینچر بنا. لیکن اگر اس کو 10 فیکٹری دوسریاں اس کے حصے کو سپورٹ دے دیں تو وہ اپنی بھی ایکسپورٹ کر لیتا ہے، وہ 10 دوسروں کو بھی سپورٹ کر. اس طریقے سے یہ کلچر ہے. اس لیے یہ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو ریپلیکیٹ دس سیالکوٹ انڈسٹری ان ادر پارٹس آف دی کنٹری. I have persuaded personally to the government, پنجاب گورنمنٹ پرٹیکولرلی، کہ بھئی اس کو ریجن بیسڈ انڈسٹریلائزیشن ہے. جس ریجن میں جو چیز اچھی ہے اس کو آسمان پہ لے جائے اور اس میں انویسٹمنٹ گورنمنٹ کرے. لیکن مسئلہ جب ہم کہتے ہیں گورنمنٹ انویسٹمنٹ کرے تو یہ اٹ بیکمز اے بگ کوسچن مارک. وہ کچھ لفظ سخت آ رہا تھا وہ میں روک گیا ہوں کہ وہ ہمارے پاس اسپیئر فنڈس کیا ہے، ہمارے پاس تو اپنی جائز ضرورتوں کے لیے فنڈز اویلیبل نہیں ہوتے، تو وہ انویسٹمنٹ کے لیے تو وہ ہم نے تو سیالکوٹ میں یہ. اور ایک چیز میں اور آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، سیالکوٹ از ناٹ ویری ریچ پیپل. یہ اسمال اینڈ میڈیم کلاس سے اوپر آئے، بلکہ ابھی بھی بہت سارے زیادہ اسمال ہیں، میڈیم ہیں. اونلی اے فیو آر ریئل گڈ انڈسٹریلسٹ. لیکن all of them join hands in the development of the city. بھلے وہ اسمال ہو، میڈیم ہو اور بڑا بھی ہو، وہ بھی مطلب all are together in the development of this city. اس میں ہمارا جو ہاسپٹل کی طرف اب ہم ایک نیا پروجیکٹ ہم نے لانچ کیا، ہیلتھ سروسز were not that good. اس میں بھی ہم نے سیالکوٹ نے 2-3 جگہوں پہ کافی بڑی انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں، ہاسپٹل بنائے، چیمبر جوائنٹ ہینڈ. لیکن اب ہم نے سیالکوٹ چیمبر سے ہی ایک بڑا اسٹیٹ آف دی آرٹ الشفا والوں سے اسلام آباد، ان کے ساتھ ہم نے ایک جوائنٹ پروجیکٹ کر رہے ہیں جس میں پرابلی ان کا 20% ہوگا، 80% ہم چیمبر میں سے انویسٹمنٹ کریں گے. ہمارے دوست جو ہیں اس میں زمین وغیرہ خرید لیا ہے تاکہ لوگوں کو سیالکوٹ سے باہر ٹریٹمنٹ کے لیے نہ جانا پڑے اور دوسرے شہروں سے بھی یہاں آ جائے. یہ جو سیالکوٹ لاہور موٹر وے بنی ہے اس کے ساتھ ہم نے یہ جگہ دی ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ سیالکوٹ میں پروفیشنلز کو لانا، یہاں سے پیشنٹس کو دوسری جگہوں سے یہاں لانا اور یہاں سے اگر ضرورت پڑے تو وہ لے کے جانا آسان ہو. تو ہم نے وہ اسپاٹ یہ ڈھونڈا ہے. باقی جو بیسک سروسز کے لیے ہمارا ہیلتھ سروسز میں ہمارا یہ الحمدللہ یہ تھوڑا سا لیٹ ہوا لیکن پھر بھی درست. لیکن اس سے پہلے بھی وی انویسٹڈ ان 2-3 ہاسپٹل 4 ہاسپٹل اور اس کی وجہ سے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ریلیٹیولی سیالکوٹ میں ہیلتھ سروسز ریلیٹیولی وہ لیس پرائس پہ مطلب ہیلتھ سروسز اویلیبل. کیونکہ یہ جو ہاسپٹل ہے، یہ جو چیمبر کے ساتھ جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا ان کی وجہ سے ان کے جو ریٹس ہیں وہ دوسرے جو کمرشل ہمارے ہاسپٹل ہیں دے آر ڈوئنگ اے گڈ سروس. اس میں کوئی بات نہیں، مقصد تو ہیلتھ سروس ہے، ہر بندہ سروس دیتا ہے تو وی ایکنالج دوز سروس. لیکن ٹو کیپ دوز ایٹ این اپروپریٹ ریٹ میں سمجھتا ہوں کہ ان ہاسپٹلس کا رول. اب یہ کوالٹی سروسز کے لیے ہوگا، نیچرلی اس کی کاسٹ بھی بڑھ جائے گی، سروسز کی کاسٹ بھی بڑھ جائے گی، لیکن پھر بھی اس میں ہم ایک اسپیشل فنڈ ضرور کریٹ کریں گے جس طریقے سے دوسرے ہاسپٹل بھی کرتے ہیں، چیریٹی سے، زکوٰۃ فنڈ سے. دے اسپیئر اے لاٹ آف فنڈس فار دی پور پیپل ایز ویل. سو دس ول بی فار آل کمیونٹیز آف سیالکوٹ اینڈ ادر پلیسز. یہ کوئی مخصوص نہیں کہ سیالکوٹ ہی وہاں بینیفٹ لے گا. گجرات، گوجرانوالا وی کنسیڈر دیم ایز آور ریئل بردرز. باقی پاکستان کے سارے ہمارے بردرز ہیں. لیکن ان جگہوں پہ ہمارا فوکس یہ ہے کہ یہ ان تینوں میں یہ جو اسکل کا لیول جو ہے نا یہ ایسے اویلیبل ہے
کہ اٹ از ورتھ انویسٹنگ ان دس ریجن, اور اس کی گروتھ سے ہمارا پورا ملک جو ہے نا یہ بینیفٹ کر سکتا. اگر اسی کی 4 ٹائمز ایکسپورٹ ہو جائے تو ہمارے, جس کو پنجابی اردو میں کہتے ہیں نا, دلدر دور ہو سکتے ہیں, وہ بھی ہو سکتے ہیں. تو اس میں یہ جب میں 3 شہروں کا نام لیتا ہوں, وزیر آباد اس پہ شامل ہوتا ہے, کیونکہ وزیر آباد گجرانوالے کا حصہ ہے, اور یہ ہمارا ایئرپورٹ جو ہے یہ ایکوی ڈسٹینٹ ہے, تینوں ڈسٹرکٹ سے برابر تقریباً فاصلہ ہے, تینوں کے لیے یہ ایکولی گڈ ہے. تو کامن مین از گیٹنگ بینیفٹ آؤٹ آف دیس. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ جو سارے پروجیکٹس ہم نے کیے ان کا ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ اب ہماری بات کو کم از کم سنا ضرور جاتا ہے. وی آر گیون ڈیو پلیس ان پلاننگ ایز ویل, لیکن اس کا نقصان بھی ہوا ہے. یہ جو پروجیکٹس ہم نے کیے اس کا یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کہتی ہے جی یہ تو آپ خود بھی کر سکتے. اب ہر کام میں اب ہم دیکھیے, اگر یہ ایئرپورٹ کے پروجیکٹ میں جتنی ہماری ہیوج فنڈنگ ہوئی اس وقت کے لحاظ سے, آج تو وہ بالکل ہی مفت لگتا ہے, لیکن اس وقت کے لحاظ سے یا دوسرے پروجیکٹ اگر یہی کام انڈسٹری کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہوا ہوتا تو مے بی آج ہماری ایکسپورٹ جو ہے یہ اور بڑھ گئی ہوتی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ میرا خیال ہے میں نے انٹروڈیوس تو کرا دیا ہے. تو آئی ول انوائٹ questions from your side, and I would love that it becomes an interactive session and we learn from one another. Thank you. Sir, we will ask question in the end of this session. Okay, so I'll have to sit till end. Yes. Chale, theek. Thank you, sir. Thank you. Right. So I would like to invite Mr. Raza Shah. He is an MPhil in Project Management, Master of Business Administration, and he is an academic lecturer and chief editor of a monthly magazine, Bil Tehqiq. He is a freelance senior consultant, trainer and coach, and auditor ISO certification. So over to you, sir. Thank you very much for providing me an opportunity, and especially I would like to thank to Bahria University to picking up such a nice topic to give an opportunity to discuss about the Sialkot and its culture related to entrepreneurship. So I think that going into the detail, we should have discuss the people who have give a run to this culture of entrepreneurship. So there are some big name like the Sufi Khurshid of the Saga Sports and Professor Amin Javed of the Sublime Group, Leatherfield, Ajmal Chima Saab, Anwar Khwaja Industries, Muhammad Anwar Khwaja, Hillbro International, Muhammad Ashraf Saab, and Forward Sports, Khwaja Zakauddin. تو یہ وہ نام ہیں جن کے بغیر اگر ہم انٹرپرینورشپ کی بات کریں سیالکوٹ کے حوالے سے تو یہ ڈسکشن جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوگی. تو یہ وہ انڈسٹریز ہیں جو کہ ورلڈ فیمس انڈسٹریز ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس وقت جو ہے وہ یہ انیشیٹو لیا اور انڈسٹری کو جو ہے وہ ایک ٹرینڈ دیا, اور اسی کی وجہ سے یہاں پر موسٹلی جو ہے وہ جو ہے وہ ایکٹیویٹیز اسٹارٹ ہوئیں, اور جو ہے وہ لیدر انڈسٹری, سرجیکل انڈسٹری اور اسپورٹس گڈز انڈسٹری اور آپ کی جو ادر انڈسٹریز ہیں ان کا جو ہے وہ اسٹارٹ ہوا. تو انٹرپرینورشپ کی اگر ہم بات کریں تو یہ وہ لوگ ہیں جن سے سیکھنا چاہیے, ان کو ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے, ان کے جو ایٹیٹیوڈ ہیں, جس طرح سے انہوں نے سکسیس حاصل کی, اس کے اوپر جو ہے وہ مزید ریسرچ اور ایکسپلور کرنا چاہیے کہ کیا
چیزیں تھیں جس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ کس طرح سے کام کیا اور کس طرح سے ان کو جو ہے نا وہ سکسیس ملی. تو چونکہ موسٹلی اکیڈمیا کے لوگ ہیں یہاں پر اور اسٹوڈنٹس ہیں, ریسرچرز ہیں, تو میں یہ چاہوں گا کہ جب بھی جو ہے وہ کوئی ریسرچ ٹاپکس جو ہے وہ آپ سلیکٹ کریں تو آپ ان لوگوں کو بھی, ان جو ہمارے ہیروز ہیں سیالکوٹ کے جنہوں نے یہاں پہ ٹرینڈ سیٹ کیے, تو ان کو بھی ڈیفینیٹلی جو ہے ان کی ایفرٹس کو ایکسپلور کیا جائے اور اس کو ریسرچ کا ایک پارٹ بنایا جائے تاکہ ہم سیکھ سکیں کہ اس دور میں جب کہ ریسورسز بھی کم تھے, جو ہے وہ کمیونیکیشن کے چینلز بھی اویلیبل نہیں تھے اور ٹیکنالوجی بھی اتنی ایڈوانس نہیں تھی اور پاکستان کو اتنا ایکسپوئر بھی نہیں تھا, تو کیا وہ فیکٹرز تھے جن کو لے کر انہوں نے جو ہے وہ اپنی سکسیس جو ہے وہ حاصل کی. تو ایک تو یہ ہوگا کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے اور جو ہمارے نیو انٹرپرینورز ہیں ان کو وہ سکسیس فیکٹرز فائنڈ آؤٹ کرنے میں ہیلپ ملے گی کہ جو ہے اس دور میں کیسے انہوں نے جو ہے وہ نیو انڈسٹریز کو, نیو پروجیکٹس کو لانچ کیا اور کیسے یہ جو ہے وہ پاکستان کو اور سیالکوٹ کو ایک جو ہے وہ فیم ملنا شروع ہوا. آپ اگر ساگا کے نام سے موسٹلی لوگ فیملیئر ہوں گے, ساگا نے جو ہے وہ ایک یعنی کہ اس وقت جب ساگا اپنے بوم پر تھی تو ساگا سٹی کے نام سے سیالکوٹ کو جانا جاتا تھا اور ہر ایک جگہ پر ساگا کا نام تھا. اسی طرح لیدر فیلڈ جو ہے وہ ایک گروئنگ آرگنائزیشن رہی ہے اور ٹرافی ونر رہی ہے. پورے پاکستان میں میکسیمم ایکسپورٹ کی جو لیدر کی ٹرافی ہے لیدر فیلڈ کو ملتی رہی ہے. اس طرح ہل پرو ایک فیمس نام ہے, فارورڈ سپورٹس جو ہے وہ فیمس نام ہے. اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ انہوں نے کیسے جو ہے وہ یہ ٹرینڈ سٹارٹ کیا اور کیسے جو ہے وہ ایک انٹرپرینورشپ کا جو کلچر ہے یہ سیالکوٹ میں سٹارٹ ہوا. تو میں یہ ایک میری طرف سے انویٹیشن بھی ہے کہ چونکہ آپ لوگ موسٹلی جو اسٹوڈنٹس ہیں جو ہے وہ اکیڈمیا کے لوگ ہیں, تو ہمارا جو فوکس ہے سیالکوٹ کے حوالے سے, جو ہمارے ریسرچ کا فوکس ہے وہ انٹرپرینورشپ کے پوائنٹ آف ویو سے تھوڑا سا اس پوائنٹ طرف سے ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کی بھی جو ایفرٹس ہیں ان کو ہم اسٹڈی کریں اور فائنڈ آؤٹ کریں کہ کیسے ہم جو ہے وہ ان کی ایفرٹ سے سیکھ سکتے ہیں اور کوئی گائیڈنگ پرنسپل ہمیں مل سکتے ہیں کہ کیسے انہوں نے, کیا ان کا ایٹیٹیوڈ تھا, کیا ورکنگ سٹائل تھا اور ان حالات میں انہوں نے کیسے جو ہے وہ ایک سکسیس. اور یعنی یہ بڑے بڑے نام ہیں, یہ اگر ہم ساگا کی بات کریں تو ساگا جب اپنے پیک پر تھی تو 18 یونٹ ساگا کے جو ہے وہ آپریشنل تھے اور انہوں نے جو ہے وہ سیالکوٹ کے ڈفرینٹ ولیجز میں اپنے جو ہے یونٹ بنائے تھے اور ایک بڑا اچھا جو فیسلٹی وہاں پر جو ہے وہ اویلیبل تھی. وہاں پر جو ہیلتھ سینٹر تھے, ڈے کیئر سینٹر تھے اور ادر جو انٹرنیشنل جو اسٹینڈرڈ تھے انہوں نے بہت اچھی طرح سے میٹ کیے ہوئے تھے. تو اسی طرح اگر ہم دوسرے جو ہے وہ فارورڈ کی بات کریں تو فارورڈ آج بھی جو ہے وہ ایفیشنسی, پروڈکٹیوٹی اور افیکٹونیس کے پوائنٹ آف ویو سے ایک ایگزامپل ہے اور انہوں نے اپنے جو کاسٹ اور جو ریسورسز ہیں ان کو بیسٹ یوٹیلائز کر رہے ہیں. تو ان آرگنائزیشن سے ہمیں جو ہے وہ یہ سیکھنا ہے کہ کیسے ہم جو ہے وہ ایک پروجیکٹ کو سکسیسفل بنا سکتے ہیں اور کون سے وہ فیکٹرز ہیں جو کہ جو ہے وہ اس سکسیس کو میں ہمارے لیے ہیلپ فل ہو سکتے ہیں. تو میں یہی چاہوں گا کہ یہ ہمارے وہ ہیروز تھے جن کو ہم نے بھولنا نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے ہی جو ہے وہ ٹرینڈ سیٹ کیے جس کی وجہ سے آج سیالکوٹ ہے اور آج جو ہے وہ پورے دوسرے لوگوں کو بھی ان سے جو ہے وہ انسپائریشن ملی اور انہوں نے جو ہے وہ ان سے سیکھا, ان کو دیکھا اور پھر جو ہے وہ اپنا کام جو ہے اس انڈسٹری میں, اس سیکٹر میں آئے. تو جب ہم انٹرپرینورشپ کی بات کرتے ہیں تو ایز اے ریسرچر, ایز اے اسٹوڈنٹ, ایز اے اسکالر, تو ہم نے سب سے پہلے تو اپرچونیٹیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے. تو ہم نے اپرچونیٹیز دیکھنی ہے کہ کون کون سی اپرچونیٹیز جو ہے وہ اویلیبل ہیں. ہر بندے کو اپرچونیٹیز نظر نہیں آتی, یعنی کہ اپرچونیٹیز کئی دفعہ آپ کے سامنے ہوتی ہیں, ایک بندہ اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے, دوسرے بندے کے سامنے سے وہ اپرچونیٹیز جو ہے وہ گزر جاتی ہیں. تو ہم نے جو ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ کیسے ہم اپرچونیٹیز کو آئیڈینٹیفائی کریں. تو اس میں ہم نے اپنے اسکلز ڈیولپ کرنے ہیں, ایفرٹس ڈیولپ کرنی ہے. تو اپرچونیٹیز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے آپ کے پاس سب سے پہلے چیز تو نالج ہونا ضروری ہے کہ اس سیکٹر کا, اس انڈسٹری کا, اس کام کا نالج جو ہے وہ آپ کے پاس ہو, تو تب آپ جو ہے وہ اپرچونیٹیز کو صحیح طرح سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. اور اسی طرح آپ کا اس فیلڈ میں ایکسپیرینس بھی ہونا جو ہے وہ چاہیے تاکہ آپ صحیح طور پر جو ہے وہ اس اپرچونیٹی کو اسیس کر سکیں, اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں. اور پھر سب سے اہم چیز ہے ایٹیٹیوڈ,
کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہو جس میں آپ ہر ایک چیز کو ایویلیویٹ کریں, سمجھیں اور دیکھیں کہ جی کہ یہاں پر کون سی اپرچونٹی جو ہے وہ اویلیبل ہے اور اس کو آپ صحیح طور پر آئیڈینٹیفائی کر سکیں. پھر اپرچونٹی کے ساتھ ساتھ اس کو کیپچر کرنا بھی جو ہے نا وہ بھی ضروری ہے. تو آپ نے اس کو کیپچر کرنا ہے جو ہے وہ آئیڈیا, نیو آئیڈیا ڈیولپمنٹ کے ساتھ, کہ اس اپرچونٹی کو ہم جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ اس سے بینیفٹ لے سکتے ہیں, اس اپرچونٹیز کو کیسے اویل کر سکتے ہیں. کیونکہ جس طرح آپ کو وہ اپرچونٹی نظر آ رہی ہے تو دوسرے کافی لوگوں کو بھی وہی اپرچونٹی جو ہے وہ نظر آ رہی ہوگی. لیکن اگر صحیح آئیڈیا کے ساتھ آپ اس اپرچونٹی کو کیپچر کرنے کی کوشش کریں گے تو تب آپ کو بہتر رزلٹ ملیں گے. تو جو آئیڈیا ہے اس میں انوویشن ہونی چاہیے اور وہ جو ہے وہ کریٹو ہونا چاہیے اور اس میں کچھ نہ کچھ یونیکنیس ہونی چاہیے. کیونکہ ایک ہی چیز کو جب ڈفرینٹ لوگ جو ہے وہ اپروچ کر رہے ہوں گے تو وہ اسی کو سکسیس ملے گی جس میں تھوڑی کریٹیوٹی ہوگی, انوویشن ہوگی اور یونیکنیس ہوگی. ادروائز اگر سملر چیزیں ہوں گی تو وہ اپرچونٹی جو ہے وہ آپ سے نکل کر ان لوگوں کے پاس چلے جائے گی جو اس میں کچھ نہ کچھ بہتر جو ہے وہ دے رہے ہیں. تو آپ نے جو ہے وہ اس آئیڈیا کو اس طرح سے لانچ کرنا ہے کہ اس میں انوویشن بھی ہو, کریٹیوٹی بھی ہو اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ یونیکنیس بھی ہو. اور صرف آئیڈیا کو آئیڈینٹیفائی کرنا یا اس کو سوچ لینا کافی نہیں ہے, بلکہ اب دور ہے آئیڈیا ان موشن کے کا, کہ جو آپ آئیڈیا ہے اس کو آپ نے امپلیمنٹ بھی کرنا ہے, اس کو سکسیسفل بنانے کے لیے آپ نے ایفرٹس بھی کرنی ہے. صرف خواب دینا کافی, دیکھ لینا انف نہیں ہے, بلکہ اس خواب کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آپ نے دن رات محنت کرنی ہے. اور سیالکوٹ کو یہ ماشاءاللہ یہ اعزاز حاصل ہے کہ سیالکوٹ والوں نے صرف خواب نہیں دیکھے بلکہ ان کو عملی جامہ بھی پہنایا ہے. اور جو ہے وہ ایسے ایسے خواب جو کہ دوسرے لوگوں کے لیے ناممکن تھے لیکن سیالکوٹ نے وہ کر دکھایا ہے. ایئرپورٹ بنانا, ایئر سیال بنانا, اپنا ٹینری زون بنانا, اپنا فری پروسیسنگ زون کا انیشیٹو لینا, روڈز بنانا, یہ آپ کو دنیا میں بھی شاید آپ کو اس طرح کی ایگزامپلس بہت ریئر ملیں گی. لیکن سیالکوٹ کو یہ اعزاز ہے کہ انہوں نے یہ کر دکھایا ہے. لیکن ہم یہاں پر رکنا نہیں چاہتے, ہم اس سے بہت آگے جانا چاہتے ہیں. اور ہمیں پتہ ہے کہ اب وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں ٹف کمپٹیشن فیس کرنا پڑ رہا ہے. وہی چیزیں جو صرف پہلے سیالکوٹ بنا رہا تھا, اب وہی چیزیں جو ہے وہ دوسری دنیا کے کنٹریز بنا رہے ہیں. ایون پاکستان میں بہت زیادہ سٹیز ہیں جو کہ سیالکوٹ کے کمپٹیشن میں ہے, اور وہی چیزیں جو صرف سیالکوٹ میں بن رہی تھی اب وہ دوسرے کنٹریز میں بھی بن رہی ہیں اور پاکستان کے دوسرے سٹیز میں بھی بن رہی ہیں. تو ہم نے جو ہے وہ اپنی لیڈ کو برقرار رکھنے کے لیے ہم نے اور ایفرٹس کرنی ہے, اور وہ تب بھی پاسبل ہے اگر ہم جو ہے وہ انٹرپرینورشپ کا جو ہمارا ایک اعزاز ہے اس کو مینٹین رکھیں گے. جب لوگ ہم تک پہنچیں گے تو ہم اس سے آگے کا سوچ رہے ہوں گے اور اس سے آگے نکل گئے ہوں گے. تو اس کے لیے ہم نے رکنا نہیں ہے بلکہ دن رات ایفرٹ کرنی ہے. اور اس میں اکیڈمی کا رول بڑا اہم ہے, کیونکہ ابھی جو چیزیں ہیں وہ پہلے تو کمپٹیشن اتنا نہیں تھا, چیزیں جو ہے وہ ایک لے مین بھی سمجھ پا رہا تھا, لیکن اب جو ہے وہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہے اور ہم جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ پوری دنیا میں بہت ریپڈلی جو ہے ٹیکنالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے چینج ہو رہی ہیں, اسٹینڈرڈائزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے چینج ہو رہی ہیں, جو ہے وہ ڈفرینٹ جو کنٹریز ہیں اب ہمارے کمپٹیشن میں ہیں. تو اس لیے ہم نے اپنے پروڈکٹس کو جو ہے وہ ایک یونیکنیس دینی ہے, نیو آئیڈیاز دینے ہیں اور نیو ڈیولپمنٹس کرنی ہے. تو اس کے لیے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ایفرٹس اور زیادہ کرنی ہے. تو ایک اور جو ایشو ہے وہ سیالکوٹ کا کہ ہم لوگ صرف ایکسپورٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہیں, لیکن ہم بڑی ساری فیکٹریز میں, بڑی ساری انڈسٹریز پہ دیکھتے ہیں تو ان کے پاس جو ہے وہ کام کم ہے, لیکن وہ لوکل مارکیٹ کو سرو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن جیسے ہی ہم جو ہے وہ سیالکوٹ سے تھوڑا سا باہر نکلتے ہیں, گجرانوالہ جاتے ہیں, فیصل آباد جاتے ہیں, لاہور جاتے ہیں, کراچی جاتے ہیں, تو وہ انڈسٹری جو ہے وہ لوکل بھی جو ہے وہ سرو کر رہے ہیں. تو میں یہ جو ہے وہ یہاں پہ چونکہ انڈسٹری کے بھی لوگ ہیں اور اکیڈمیا کے بھی لوگ ہیں, تو ہم یہ چاہیں گے کہ انوویشن اس پوائنٹ آف ویو سے بھی ہو سکتی ہے, انٹرپرینورشپ اس پوائنٹ آف ویو سے بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے لوکل مارکیٹ کو کیسے سرو کرنا ہے, کیونکہ مٹیریل وہی ہے اور سیالکوٹ کا کوالٹی کے حوالے سے ایک نام ہے, کیونکہ ہم لوگ جو ہے وہ انٹرنیشنلی جو ہے وہ بائرز کو سرو کر رہے ہیں اور ہمارے پروڈکٹ جو ہے وہ پوری دنیا میں مانا جاتا ہے. لیکن شاید کچھ نیٹ ورکس ایسے نہیں ہیں یا ہم اس چیز کو مس کر رہے ہیں کہ ہم نے لوکل مارکیٹ کو بھی جو ہے سرو کرنا ہے. تو اگر لوکل مارکیٹ کو ہم سرو کریں تو وہ جو فیکٹریز ہماری جو انڈر کیپیسٹی یوٹیلائز ہو رہی ہیں تو وہ انہیں کام مل سکتا ہے, ہمارے جو ورکرز ہیں ان کو زیادہ کام مل سکتا ہے.
اور ہمارا جو ارننگز ہیں وہ بہتر ہو سکتی ہیں. تو فیوچر میں ہمیں تھوڑا سا اس پوائنٹ آف ویو سے بھی جو ہے وہ انٹرپرینورشپ اور انوویشن کی ضرورت ہے کہ ہم لوکل مارکیٹ کو جو ہے وہ کیسے سرو کریں اور کیسے اسے کیپچر کریں. اور ابھی چونکہ آئی ٹی کا دور ہے اور آپ یہ پینڈیمک میں جو ہے وہ کووڈ میں جو ہے وہ بہت زیادہ آئی ٹی کی یوٹیلائزیشن ہوئی ہے, اور آئی ٹی کو یوز کرتے ہوئے سیالکوٹ اپنے پروڈکٹس کو بہتر طور پہ لانچ کر سکتے ہیں. جیسے ڈفرینٹ مثلا کراچی میں دراز وغیرہ یا دوسرے اس طرح کے جو ہے وہ پورٹلز ہیں جس میں وہ آن لائن سیلنگ کر رہے ہیں. تو اگر سیالکوٹ کی پروڈکٹس زبردست ہیں اور یہ پروڈکٹس ڈیفینیٹلی جو ہے وہ پاکستان میں بھی جو ہے وہ ان کو پاپولیرٹی مل سکتی ہے. تو اگر ہم اپنی پراپر برانڈنگ کریں اور اپنی پروڈکٹس کو جو ہے وہ تھرو پورٹلز ٹو انٹرنیٹ جو ہے وہ سیل کریں تو اس سے بھی جو ہے وہ ہماری سیلز جو ہے وہ انکریز ہو سکتی ہے. تو صرف ہمیں ایکسپورٹ ٹھیک ہے وہ اچھی بات ہے, لیکن ساتھ ساتھ ہمیں جو لوکل مارکیٹ ہے اس کو بھی ٹارگیٹ کرنا ہے, اس کی بھی ریکوائرمنٹس کو بھی سمجھنا ہے, تاکہ جو ہمارے یونٹس انڈر کیپیسٹی چل رہے ہیں یا جن کے پاس کام کم ہے تو وہ لوکل مارکیٹ کو بھی سرو کر کے ایک اپنی سسٹینیبلٹی جو ہے وہ مینٹین رکھ سکے. جو تیسرا ایشو ہے اگر ہم بات کریں ریسرچ کے پوائنٹ آف ویو سے, تو ہمارے ہاں جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے وہ تھوڑا سا ویک ایریا ہے, اور اس میں جو ہے وہ ظاہر ہے اگر آپ جو ہے انٹرپرینورشپ چاہتے ہیں, انوویشن چاہتے ہیں, تو وداؤٹ ریسرچ جو ہے یہ پاسبل نہیں ہے. تو ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم تھوڑا سا انٹینسو ریسرچ کی طرف آئیں, اور جو ہے وہ یہ میں بھی جو چند ایک بڑی آرگنائزیشنز ہیں ان میں تو R&D جو ہے وہ اویلیبل ہوگی, لیکن جو اوورال اگر ہم بات کریں تو جو ریسرچ کا فیکٹر ہے وہ کافی ویک ہے. تو اس میں اکیڈیمیا جو ہے وہ اپنا رول پلے کر سکتا ہے, اور لوگوں کو کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ڈفرینٹ ایشوز کو جو ہے وہ ریسرچ کر سکتے ہیں. اور ریسرچ شاید اگر جہاں پر ہو بھی رہی ہے تو وہ شاید لمیٹڈ ہے اونلی دا پروڈکٹ ڈیولپمنٹ, لیکن اس میں اور ایلیمنٹس کو بھی ہم نے جو ہے وہ کنسیڈر کرنا ہے, کیونکہ اب جو دنیا ہے وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی بات کر رہی ہے. تو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ میں آپ کا صرف پروڈکٹ نہیں ہے, آپ کا انوائرمنٹ بھی ہے, آپ کا کلچر بھی ہے, اور جو برانڈز ہیں جو انٹرنیشنل برانڈز ہیں وہ اس چیز کو پریفر کرتے ہیں کہ آپ جو ہے انوائرمنٹ فرینڈلی بھی ہوں, آپ سوشل فرینڈلی بھی ہوں, اور آپ جو کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹیز ہیں وہ بھی پوری کر رہے ہوں. تو اس چیز کو جو ہے وہ ہمیں ضرورت ہے کہ سمجھیں اور اس کو امپلیمنٹ کریں, کیونکہ اگر ہم نے انٹرنیشنل مارکیٹ کو سرو کرنا ہے اور برانڈز کو اپنے پروڈکٹ سیل کرنے ہیں تو ہمیں اپنا جو ہے کلچر جو ہے چینج کرنا ہوگا. اور ان چیزوں کو گو کہ سیالکوٹ کی جو ریشو ہے وہ دوسرے سٹی سے بہت بہتر ہے, لیکن ابھی ہمیں اور آگے جانا ہے, اور اس کے لیے جو ہے وہ ہمیں جو ریسرچ کے پوائنٹ آف ویو سے ابھی ہم لوگ جو ہے وہ یہ بھی سیالکوٹ کو اعزاز حاصل ہے کہ ہم ایک نیا اسٹینڈرڈ ڈیولپ کر رہے ہیں, ریسرچ مینجمنٹ فار سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. پاکستان اسٹینڈرڈ کے ساتھ مل کر جس طرح ISO 9000 کا ایک اسٹینڈرڈ ہے, اسی طرح ریسرچ مینجمنٹ فار سسٹینیبل ڈیولپمنٹ سیالکوٹ سے ہم نے انہیں آئیڈیا دی ہے, اور وہ آئیڈیا ISO نے بھی ایکسیپٹ کی ہے, اور آپ کا جو پاکستان اسٹینڈرڈ کوالٹی کنٹرول ہے اس نے بھی وہ ایکسیپٹ کیا ہے, وہ بھی ڈرافٹ کی اسٹیج پر پہنچ گئے, اور نیئر ویری فیوچر وہ انشاءاللہ لانچ بھی ہو جائے گا. اور ہم یہ چاہیں گے کہ سیالکوٹ میں اس کو میکسیمم جو ہے وہ اڈاپٹ کیا جائے, تاکہ ہمارا جو ریسرچ ورک ہے وہ بھی آرگنائزیشن میں بہتر ہو سکے, اور جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے گولز ہیں اس میں بھی ہماری جو ہے کنٹریبیوشن ہو سکے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا, اور تھینکس ونس اگین فار پرووائڈنگ می این اپرچونٹی. اور اگر آپ کے کوئی کویسچنز ہوں تو وہ پھر ہم اس پہ ڈسکس کر سکتے ہیں. Okay, sir. Thank you. Now I would like to announce Mr. Rahmatullah. Mr. Rahmatullah is an Executive Director IRP, and he is an advisor to Vice Chancellor, University of Sialkot. Over to you, sir. جی السلام علیکم. مجھے کوئی کنفرم کرے گا میری آواز صحیح آ رہی نہیں آ رہی؟ یس سر کلیئر ہے آواز. دیکھیں یہ جو آج کا ایک سیشن ہے یہ تو بہت خوبصورت سیشن ہے, اس کی ایک افادیت ہے, اور گڈ لک یہ ہے کہ کچھ لیڈر اس کمیونٹی کے جیسے ڈاکٹر اسلم ڈار ہیں تو وہ بھی اس میں تشریف رکھتے ہیں, جو پھر جنہوں نے اپنے ہاتھ سے بہت ساری بنیادیں کھڑی کی ہیں یہاں پر.
मैं वैसे थोड़ी सी इंसाइट शेयर करता हूँ कि बहुत सारी डेवलपमेंट के अंदर बस एक पॉइंट पे मैं चाहूँगा कि फोकस करूँ, और वो ये है कि जो सियालकोट की इस वक्त इतनी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, इसकी एक वजह जो है ना, यहाँ के कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा ना, जिसे कहते हैं ना लीडरशिप किरदार है या सेक्रीफाइसिंग किरदार है। इस पॉइंट को डेवलप करने से मेरे माने ये हैं कि वो सियालकोट शहर हो या कोई मोहल्ला हो या कोई मुल्क हो, अगर उसमें ऐसे किरदार आ जाएं, ये आप गुड लक समझें उस किरदार, कौम की, इलाके की, मोहल्ले की, इंस्टीट्यूशन की, या गॉड गिफ्ट समझें या किसी प्रोसेस का हिस्सा समझें, जो भी हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे अगर आ जाएं जो अपने आप को एक्सट्रीम लेवल पे सेक्रीफाइस करके तो उस इलाके की डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करें, तो वहाँ बहुत सारे जो है ना, जिसे कहते हैं उर्दू में बागो बखार हो सकती हैं। जैसे आज हम सियालकोट की एग्जांपल डिस्कस करें तो और भी बड़े इलाकों की कर सकते हैं, अगर वहाँ कुछ लीडर प्रोड्यूस हों जो बहुत ज़्यादा चीज़ों को आगे लेके चले जाएं। तो जो सियालकोट है उसमें खुद भी कम्युनिटी के अंदर भी बहुत स्ट्रॉन्ग और वाइब्रेंट किस्म की झील है, लेकिन जो चंद नाम हैं जैसे डॉक्टर असलम डार हैं, इन्होंने सेक्रीफाइस की पूरी लाइफ और बड़ा इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। जैसे शेख रियाज साहब हैं, मियाँ रियाज साहब हैं, भुट्टो साहब हैं, तो ये इस तरह के कुछ किरदार हैं। मैंने कुछ इंटरव्यूज़ किए हैं सियालकोट के अंदर, और अभी मैं रेगुलर जो इंडस्ट्री से विजिट करता रहता हूँ, तो मैं इंक्वायर करता रहता हूँ, तो ये बात सामने आती है कुछ किरदार ऐसे हैं जिन्होंने बहरहाल सियालकोट को बनाने में भी बड़ा किरदार अदा किया है। ये जो लीडरशिप क्वालिटी है, समहाउ ये हमारे मुआशरे में मिस है, जो चीज़ों को बहुत ज़्यादा ड्राइव करती है और आगे लेके जाती है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान का सबसे जो स्ट्रॉन्ग चैम्बर है वो सियालकोट चैम्बर है, सबसे जो डायनामिक चैम्बर बिजनेस है वो सियालकोट चैम्बर है, सबसे ज़्यादा मुत्तहद और पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करने वाला जो चैम्बर है वो सियालकोट चैम्बर है। और उसकी वजह जो है ना, उसके पीछे वो 3-4 लीडरशिप क्वालिटीज़ के लोग हैं जिन्होंने, जो शायद खुद कभी प्रेसिडेंट नहीं बने या एक आधा दिन बने, लेकिन उन्होंने बहुत सारे अच्छे प्रेसिडेंट को बनाने में किरदार अदा किया। इसी तरह जो एयरपोर्ट की एग्जांपल अब दी जाती है, और अब क्या कहते हैं एयरलाइन की भी एग्जांपल दी जाती है, तो उसके पीछे भी वो चंद लीडरशिप किरदार हैं जिन्होंने इसको बनाने में बड़ा किरदार अदा किया। तो जो आज की हमारी ऑडियंस है या जो स्टूडेंट हैं, ये अपने अपने इलाके में, अपने अपने मोहल्ले में, टाउन में, इंस्टीट्यूशन में, ऑफिस में, यूनिवर्सिटी में, अगर इस तरह के रोल को अपनाने की कोई ख्वाहिश पैदा कर लें और इस तरह के किरदार को अपनाने का कोई जज्बा अपने अंदर पैदा कर लें कि ये उन चंद लोगों में से बन जाएं जिनकी वजह से पूरा इंस्टीट्यूशन, माशरा, मुल्क, कौम जो है ना वो खड़ी होती है, प्रोग्रेस करती है, आगे बढ़ती है, तो फिर तो कमाल हो जाएगा। और ये रोल लोग ही अपनाते हैं, कोई आसमान से नहीं उतरते। और आप जैसे जो नौजवान लोग हैं, जो बाशऊर लोग हैं, जिन्होंने खुदा ने जिन पे बड़ी ब्लेसिंग की कि वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक पहुंचे, देखें आप सिर्फ 9% है माशरे का, यानी कि हम कोई जो 25 करोड़ लोग हैं उनमें से 7 से 9% लोग हैं जो हायर एजुकेशन में आते हैं। तो एक तो आप लोग ऑलरेडी चुने हुए लोग हैं, और अगर आप इस एहसान को माने और अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए इस बड़े लीडरशिप रोल को अपना लें, जिसकी वजह से और बागो बहार पैदा होते हैं और निखार आते हैं और तरक्की के चश्मे फूटते हैं, तो ये कमाल हो जाएगा। और सियालकोट की प्रोग्रेस के पीछे एक सीक्रेट जो है ना वो ग्रेट लोगों की लीडरशिप है। थैंक यू वेरी मच। कोई और इनपुट हो तो फिर मुझे बताइए। जी, ओवर टू यू ऑर्गेनाइजर्स। Yes, sir. Thank you. Floor is now open for question answer session. So please feel free to ask questions from the speakers. कोई बंदा मॉडरेट कर लेना, वो फिर बच्चों के क्वेश्चन जो है ना वो असलम डार साहब को दे रहा होगा और बात आगे बढ़ रही है।
Students, you may unmute yourself. स्टूडेंट्स तो खैर बाद में पूछेंगे, सबसे पहले मेरे ख्याल है मैं ही क्वेश्चन पूछ लेती हूँ. एक्सट्रैक्ट जो मैंने निकाला वो यही था कि बेसिकली हमारा जो सियालकोट की स्पेशलिटी है वो उसकी इंटीग्रेटेड वर्किंग है, कि आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ तो जो हमारे जो चीज़ मुझे मिसिंग नज़र आती है सियालकोट के अंदर, ब्रांडिंग इटसेल्फ हमारे पास शायद फॉरेन कंट्रीज़ में हमारी एक्सपोर्ट्स अच्छी हैं, लेकिन लोकल, क्योंकि मैंने जो रियलाइज़ किया, अगर आप स्टूडेंट से डिस्कस करें, अभी रिसेंटली तो एयर सियाल की काफ़ी हमें मीडिया में चीज़ें नज़र आई, तो बच्चों को पता चला कि एयर सियालकोट की एक एयरलाइन लॉन्च, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को शायद ये भी पता ना हो कि सियालकोट में एक एयरपोर्ट एग्जिस्ट करता है, या फिर सियालकोट में बनने वाले जो हमारे डिफरेंट एक्सपोर्ट आइटम्स हैं वो कितनी ज़्यादा उसकी इंटरनेशनल मार्केट, सम टाइम हमें लोकल मार्केट या डोमेस्टिक मार्केट क्रिएट करने के लिए हमें लोकल ब्रांडिंग भी चाहिए, जो कि मेरा ख्याल है कि मिसिंग है. सर आप अनम्यूट कर लीजिए. जी मैंने कर लिया. आवाज आ रही है जी? जी सर आ रही है आवाज. इसमें ब्रांडिंग के कुछ मसाइल हैं, ये वी हैड डिस्कस्ड एट लेंथ. कि मसला मैं आपको मिसाल देता हूँ कि वी आर प्रोड्यूसिंग फॉर एडिडास, वी आर प्रोड्यूसिंग फॉर नाइके, वी आर प्रोड्यूसिंग फॉर डेओडोरा, प्यूमा एंड ऑल दोज ब्रांड्स. हमारे कुछ दोस्तों ने अपने ब्रांड्स एस्टैब्लिश करने की कोशिश, जितना हमारे मुल्क का बजट है ना एडिडास का उससे ज्यादा बजट है. तो टू कम्पीट विद दोज ब्रांड्स, वो ये ना हो कि हम वो अपना है सर्जिकल में कुछ हमारे ब्रांड चलते हैं. जैसे अभी मेरे भाई रजा शाह साहब ने बताया, हमारा जो हिलब्रो है, मियां रियाज साहब हैं, इनके जर्मनी में प्रोजेक्ट्स हैं और उसमें अपने नाम से ये कर रहे हैं एक्सपोर्ट. एक्सपोर्ट तो सारे करते हैं लेकिन उनके अपने ब्रांड्स भी हैं. तो ये एक विन विन पोजीशन हमने रखी हुई है कि ब्रांड्स को भी बनाया जाए और अपने ब्रांड. पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट बैट में, दुनिया में भी हमारे कुछ ब्रांड्स अच्छे चल रहे हैं. क्रिकेट में हमारा है तो क्रिकेट के साथ क्रिकेट एक्सेसरीज भी आ जाती हैं. तो ये ब्रांडिंग में, बड़े लेवल की ब्रांडिंग में ये हमारा सबसे बड़ा जो मसला है ना, ये जिसकी तरफ मैंने जस्ट पॉइंट आउट किया है कि हमें अपने ब्रांड बनाने में जो कुछ मसाइल है ना, उसके अंडरलाइंग आइडिया ये है कि फैदिदास ये तो सिर्फ फुटबॉल है ना, बाकी प्रोटेक्टिव आइटम्स हैं, जैसे ये बॉक्सिंग ग्लव्स में ये हम वी आर प्रोड्यूसिंग फॉर एडिडास एंड अदर पीपल. लेकिन उनका वो जो जिसको कहते हैं ना स्पोर्ट्समैन अट्रैक्शन के लिए वो जो फीसें हैं बड़ी बड़ी करोड़ों और अरबों रुपयों में, जैसे फुटबॉलर्स हैं, तो वो हमारे लिए सच्ची बात यह है कि हमारे लिए वो डिफिकल्ट हो. तो ये अपना नेटवर्क बनाना, सेल नेटवर्क बनाना, लेकिन इट साउंड्स गुड. एकेडेमिया में ये बहुत साउंड अच्छा करता है. मैं खुद भी कहता हूँ अपने ब्रांड्स होने से, लेकिन उसके पीछे जो एज एन एंटरप्रेन्योर या एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट मैं देखता हूँ कि ये प्रॉब्लम जो हमें हांट करता है ना, वो उसकी वजह है. कुछ हमारे दोस्तों ने किया है, लंदन में बैठ के किया ब्रांड, लेकिन 4-5 ईयर्स के बाद उन्होंने सोचा कि ये पत्थर जो है ना, इसको अभी प्रॉब्ली दिस इज नॉट द राइट टाइम. अभी हम और मजीद जब हम रॉ मटेरियल भी अपने बनाएंगे और कुछ मजबूरियां होंगी लोगों की कि हमारा प्रोडक्ट लें, तो फिर शायद हम, जिसकी तरह मैंने जस्ट इशारा किया, क्योंकि यहाँ बात इशारा करने की है, क्योंकि बहुत सारे कान जो होते हैं ना वो सर आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करते हैं. अब आ गई आवाज? जी सर, जी. कंटिन्यू. तो
تو اس میں وہ جو امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی بات ہے نا، وہ اصل میں اسی طرف ہے کہ جب ہم اپنے پروڈکٹس، اپنے را مٹیریل کو خود اس میں کچھ اپنی انوویشن ڈال کے کچھ ڈیولپ کریں گے نا، اینڈ پیپل ول بی فورسڈ، جس کو کہتے ہیں نا دے ول بی فورسڈ ٹو بائی فرام اس، تو آپشن ان کے پاس کوئی نہیں رہے گی، تو پھر ہم اس کی طرف کامیاب ہو جائیں گے. لیکن اسٹل وی آر آن اٹ. کرکٹ بیٹس ہمارے دنیا میں کھیلے جا رہے ہیں، ہمارے برانڈز ہیں، دے آر گڈ انف، لیکن وہاں بھی را مٹیریل انگلینڈ سے ہی آتا ہے، انگلش چلو انگلینڈ سے ہی آتا ہے. وہ جو ہمارا کین ہے وہ سری لنکا سے آتا ہے. تو اس میں بھی یہ کچھ باٹل نیکس ہیں، بٹ یور آئیڈیا از ویل ٹیکن اینڈ وی اپریشیٹ دیٹ. جی عائشہ کوشچن پوچھ لیں. یس میم. سر میرا آپ سے کوشچن ہے کہ ایگریکلچر سیکٹر میں سیالکوٹ کیا کام کر رہے ہیں؟ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اسپورٹس میں اور سرجیکل ان سب چیزوں میں کام ایگریکلچر کیا. سیکٹر میں اچھی بات یہ ہے کہ میرا کیونکہ I did my doctorate from University of Agriculture، تو ایگریکلچر میں میرا ذاتی انٹرسٹ ہوا. میں نے تھوڑا سا انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کی ہے دوستوں کو کہ یہ جو جب ہم ایئرپورٹ کو ڈیزائن کر رہے تھے، اس کا پلان کر رہے تھے، تو اس میں پیریشیبلس کی ایکسپورٹ کا بہت بڑا ایک ہم نے پوائنٹ دیا تھا کہ کارگو کی سرجیکل کا ایک جہاز بھرنا ہو تو وہ کئی مہینے لگ جاتے، لیکن پیریشیبل آئٹم جیسے سبزیاں، پھل ہیں، تازہ پھل، یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں، یا آرگینک فوڈ کی طرف اگر ہم آ جائیں تو وہ ہم اس میں ایئرپورٹ کو مزید 4 چاند لگا سکتے ہیں، کیونکہ اس میں ایک جہاز بھرنا بڑا آسان کام ہے پیریشیبلس کا، لیکن سرجیکل کا بھرنا، اسپورٹس گڈس کا بھرنا، اسپورٹس ویئر کا بھرنا بڑا مشکل کام ہے. اور وہاں سی بھی ہمارے ساتھ ہے، وہ ریٹ سب بہت بڑھ گئے ہوئے ہیں، تو ایئر لفٹ کرنا یہ مجبوری کے تحت ہوتا ہے، خوشی کے تحت نہیں ہوتا. تو یہ میں نے پرپوزل دی ہے. یو ایس ایڈ کے ساتھ بھی ہم نے ملک پروسیسنگ کا فار دا پور پیپل، لوگوں کے لیے جو فار فلنگ ایریاز میں، جسٹ ٹو گیو ان کی اپ لفٹ کے لیے ہم نے یہ ایک پروجیکٹ کمپنی بنائی ہے، چیمبر نہیں بنائی ہے، سیلکو کے نام پہ ہے، سیالکوٹ ایگریکلچر اینڈ لائف اسٹاک کمپنی، یہ ہم نے بنائی ہے. یو ایس ایڈ بھی ساتھ انوالو ہوا. پھر یہ بجوات ایک ہمارا ایریا ہے، وہ 2 دریا چناب اور دوسرا ایک دریا ہے چھوٹا سا جو اسی میں چناب میں ہی آ جاتا ہے، تو اس کی پرلی طرف جو زمین ہے وہاں پر آرگینک پروڈکشن اور یہ وہ اچھا کام ہے. میں نے آئیڈیا تو دیا ہے، لیکن ہمارے جو انڈسٹریلسٹ ہے نا اس کی طرف ذرا ایک دفعہ ہم نے بڑی سیریس ایفرٹ کی تھی کہ اگر ہمیں ایک کارپوریٹ لیول پہ ہمیں ایک بگ چنک آف لینڈ مل جائے تو وہ ہم وہاں اس کو یہ جو کارپوریٹ فارمنگ کو سکسیس دے سکیں. لیکن ابھی اس میں سچی بات یہ ہے کہ دودھ کا تو ہم نے شروع کرنا ہے، کر لیا ہے، اباؤٹ ٹو اسٹارٹ، لیکن اس میں ابھی اٹ ول ٹیک سم ٹائم. لیکن آئی ایم آن اٹ، آئی ایم ٹرائنگ مائی لیول بیسٹ کہ اس کی طرف بھی میرے سیالکوٹ کے بھائی جو ہیں وہ، کیونکہ اس میں پروفٹیبلٹی بھی کام ہے. یہ بات ذہن میں. دوسری بات ذہن میں رکھیں، سیالکوٹ کی جو پر کیپیٹا انکم ہے وہ بہت ہائی سائڈ پہ. یہاں پر لیبر کے چارجز جو ہیں یہ ایز کمپیئر ٹو ادر ایریاز آف پاکستان یہ قریباً ڈبل یا اس سے بھی زیادہ ہے. تو ایگریکلچر پروڈیوس جو ساری ملک میں ہی مہنگا اب پڑ رہا ہے، یعنی وہ فارمر از ناٹ گیٹنگ سفیشینٹ، تو سیالکوٹ میں وہ اور مہنگا ہو جائے گا. تو اس لیے کوئی انوویشن کے ساتھ اگر کام کیا جائے گا تو ایگریکلچر یہاں کامیاب جو ہے وہ تو ہے ہی، وہ تو چلتی ہے. پیڈی ہمارا چاول باسمتی جو بیسٹ جی سر. باسمتی فرام سیالکوٹ، تو یہ جی باتیں سر، تو ہیں. سیالکوٹ کے رائس کو بھی زیادہ پریفر کیا جاتا ہے. ہاں جی، وہ بیسٹ ہے. باسمتی جو کوالٹی وائز جو باسمتی پروڈیوسنگ ایریاز ہیں نا، گجرانوالا، حافظ آباد، ایون لاہور تک، یہ جو سارے ایریاز ہیں، لیکن اس جی میں سر. جو باسمتی فرام سیالکوٹ لینڈ ہے نا وہ دیٹ گیٹس پرائم پرائز. یہ بات ہے. اور یہ میں پیڈی والوں کے ساتھ ملتا رہتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے یہ جو رائس ایکسپورٹ کرنی ہوتی ہے اس میں دوسرے ایریاز کے ساتھ ہم کچھ
सियालकोट की मिलाते हैं, मतलब वो भी बिक जाती है अच्छे रेट। तो बासमती इज आवर प्राइड, ये हमारे रीजन की सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात, खाबसाबाद, ये सारा जो है ना ये बासमती प्रोड्यूसिंग एरिया है, और दैट फैचेस वेरी गुड। और ये जो एक बात ध्यान में रखिएगा, जो मैंने एक्सपोर्ट प्रोसीड्स बताई उसमें एग्रीकल्चर का, ये जो पैडी का और राइस का ये शामिल नहीं है, इसमें राइस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन शामिल नहीं है। दिस इज ऑल वैल्यू एडेड जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं। तो राइस हमने नहीं डाला, वो डालें तो तकरीबन तीनों जिलों की डाल लें तो ये एक मेरा ख्याल है 500-600-700 मिलियन डॉलर ये भी बन जाएगी। ओके सर, थैंक यू सर। मैं थोड़ा सा अगर ऑर्गेनाइजर से रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा थोड़ा सा रजा शाह साहब की बात और रहमतुल्लाह साहब की बात को। रजा शाह साहब ने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये जो मैंने पर्पजली जो हमारे पायनियर्स थे, मैं समझता हूँ इंडस्ट्री के, जिनके नाम उन्होंने लिए, मेरे ज़ाती उनके साथ बड़े मोहब्बत वाले तल्लुक रहे हैं, कुछ उन्होंने वो नाम भूल गए। तो ये मेरा मसला था कि वो जैसे उनसे नाम भूल गए, जैसे अली ट्रेडिंग वाले अली साहब थे या और इस तरह के बहुत सारे बिग पीपल इन एडिशन टू ऑल दोज नेम्स व्हिच यू हैव मेंशन्ड। तो हाजा अनवर साहब, ये हाजी अशरफ साहब, मैं इनके साथ एग्जेक्टिव में भी रहा हूँ। आई हैव वर्कड विद देम, आई हैव वर्कड विद बुड्ढा साहब, आई हैव वर्कड विद हाजा अनवर साहब एज वाइस प्रेसिडेंट। तो मेरा मतलब है कि ये सारे बिग नेम्स हैं। सूफी खुर्शीद साहब ने अपने वक्त में बड़ा कंट्रीब्यूशन किया, उनकी टेनिस की फैक्ट्री थी, मेरे वालिद साहब की बैटों की फैक्ट्री थी। He was crazy about cricket bats and he used to use our bat. तो ये मेरा मतलब है कि ये बिग नेम्स हैं, मैंने पर्पसली नाम नहीं लिए थे। उसकी वजह यह है कि सियालकोट को मैं जो चाहता हूँ तो इसको ज़ातियात के साथ रिसर्च भले करें आप, लेकिन मैं कलेक्टिव विजडम को प्रमोट करना चाहता हूँ। दिस इज द कलेक्टिव विजडम ऑफ सियालकोट विच यू सी इन सियालकोट। उसमें बंदे ही होते हैं उस कलेक्शन में। साफजार है हर बंदा तो नहीं होता, लेकिन कलेक्टिव विजडम जो है ना वो दैट शुड बी ऑन द प्राइम साइड। मैंने किसी अपने लीडर का नाम नहीं लिया, मैंने अपनी बात की, मैं तो बड़ा हम्बल आदमी, लेकिन मैंने भी उनके कदमों में बैठ के कुछ सीखा हुआ। लेकिन इट इज ऑल कलेक्टिव विजडम, ये पूरे 100 साल की कलेक्टिव विजडम है जो आप सियालकोट में देखते हैं। तो ये आगे भी ऐसे ही हम चलाएंगे, अपने बच्चों को भी यही सबक सिखाएंगे कि इकट्ठे मिलके जो थोड़े थोड़े पैसे चिप इन किए हैं, और हमें वी गॉट अ बिग अपलॉज फ्रॉम द अपलॉडेड फ्रॉम ऑल कॉर्नर। 50-50 लाख पे तो किराने की दुकान नहीं बनती, तो 50 लाख में अच्छी बड़ी जो है हमने एयरपोर्ट बना लिया। तो इट इज ऑल ड्यू टू दैट कलेक्टिव एफर्ट विच वी मेड एंड अल्टीमेटली वी वन। एंड इसी चीज को अगर हम फर्दर यूटिलाइज करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला सियालकोट क्या पूरे मुल्क में भी हमें चाहिए। पाकिस्तान इज नंबर 1, दैट कम्स फर्स्ट। वी आर जस्ट पार्ट ऑफ पाकिस्तान एंड वी आर प्राउड ऑफ पाकिस्तान, and at the same time we are proud of city Sialkot as well, because we have put in some efforts here, and ये जो effort है ये सियालकोट में जो आती है वो एंड ऑफ द डे हमारा पानी जो है ये आपके पास कराची में भी पहुंच जाता है। भले आप उसको यूज ना करें, समंदर में फेंक दें, वो अलग बात है, लेकिन जाता यहाँ से है, उसमें हमारी भी मोहब्बत शामिल है पूरी की पूरी आपसे। जी और कोई कमेंट? Arooj, may I speak please? जी बिल्कुल। Arooj, first of all, I'm very thankful to you for organizing such a wonderful seminar, and because this is for the Sialkot, so I'm highly obliged for you for such a wonderful seminar. And all the participants, thank you so much for joining this session. Sir, Dr. Aslam Dar Sahab, he's our mentor, and
he's a great leader, alhamdulillah, and we are very thankful to Almighty Allah. We have Dr. Muhammad Aslam Dar with us. So, sir, thank you so much, and Aruj, thank you so much for inviting us in this prestigious Sialkot as entrepreneurial city, and I just want to thank you. Thank you. Thank you very much, Ji. Any other questions, बच्चों? अस्सलाम वालेकुम मिस, मेरा सवाल मिस्टर रजा शाह से है मिस। जी बोले। मिस, जैसे कि पाकिस्तान अबाउट 67 मिलियन टन्स ऑफ शुगर कैन प्रोड्यूस कर रहा है, सही मिस? पाकिस्तान ये बहुत बड़ा एक ऐसा मुल्क है जो इतने बड़े अमाउंट पे शुगर कैन प्रोड्यूस करे, लेकिन उसकी जो वेस्ट है अबाउट 40 मिलियन टन्स पर सीजन जो वेस्ट है पाकिस्तान में, उसको जला दिया जाता है। लेकिन ब्राजील उसी वेस्ट से एक फ्यूल तैयार करता है जिससे 100 सीसी से नीचे जितनी भी गाड़ियां हैं वो सारी रन करती है, और वो ये क्लेम कर रहे हैं कि अबाउट 2027 में हम 131 बिलियन लीटर्स हम फ्यूल रेडी करेंगे, जिससे हमारी जितनी भी हमारी व्हीकल्स है या जो भी ट्रांसपोर्ट सेक्टर में चीज़ें यूज़ होती है तो हम उससे ओवरकम करेंगे। हम पाकिस्तान में ये आइडिया तो ले आए, लेकिन इस पे इम्प्लीमेंट कौन करेगा, इस चीज़ को आगे कौन लेके जाएगा? क्योंकि फंडिंग की भी ज़रूरत है, फाइनेंशियल सपोर्ट की भी ज़रूरत है, सिर्फ आइडिया लेके आना तो नहीं है। जैसे कि सर ने कहा, आप अपॉर्चुनिटी देखें कि मार्केट में क्या चीज़ चाहिए, वो आइडिया लेकर आए, इनोवेटिव आइडिया लेकर आए, जो जैसे कि पाकिस्तान में इस प्लान की बहुत ज़रूरत है। तो सर इस पे इम्प्लीमेंट कौन करेगा सर? इसमें जो है वो डेफिनेटली ये बड़ा अच्छा आइडिया है, और जो है वो इससे आप अपने रिसोर्सेज भी सेव कर सकते हैं और चीज़ों को बेहतर तौर पर भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आइडिया जो है वो आप ये जो है आइडिया कम से कम किसी को एक्सप्लेन करें, जो इंडस्ट्री में लोग हैं, जो चैम्बर्स हैं, उनको एक्सप्लेन करें, गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको ये आप आइडिया बताएं, तो कहीं ना कहीं से आपको जो है ना वो रिस्पांस आ जाएगा। लेकिन एटलीस्ट आपने इनिशिएटिव लेना है कि जो आइडिया है वो आप जो कंसर्न लोग हैं उनको अपना एक्सप्लेन करें। और अगर डेफिनेटली जो बिजनेस कम्युनिटी है या जो आपकी गवर्नमेंट है या चैम्बर्स हैं, जब उन्हें एक आइडिया अपील करता है तो उसके लिए फंडिंग भी जो है वो डेफिनेटली जो एलोकेट हो जाती है। लेकिन आइडिया प्रेजेंट करना जो है ना वो जरूरी है, क्योंकि इसलिए मैंने जैसे बात की कि आइडिया जो है, आइडिया इन मोशन का दौर है, तो आपने आइडिया को इस तरह से प्रेजेंट करना है कि वो आइडिया आपका किसी को अपील करे, और जो कंसर्न पार्टीज हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको लगे कि इस आइडिया को हम अगर इम्प्लीमेंट करें तो इसमें हमारी सर्वाइवल है, बेहतरी है और बेनिफिट है। और जब ऑर्गेनाइजेशंस को, बिजनेस कम्युनिटी को किसी में बेनिफिट नजर आता है तो वो डेफिनेटली उस आइडिया के ऊपर जो है वो काम करते हैं। लेकिन इसको कहीं ना कहीं पे जो है ना वो अपने कंसर्न लोगों को, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ जो डिस्कस करना जरूरी है। इसमें मैं भी कुछ बात करूं? यस प्लीज सर। जी सर। इसमें रजा शाह साहब जो आपने बात सुनी, बिल्कुल वो तो है ही ठीक ना, इसमें तो कोई देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट इट। लेकिन ये जो शुगर इंडस्ट्री का जो मसला है ना, जो मैं समझता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा स्टडी किया, थोड़ा सा इसमें फर्मेंटेशन इंडस्ट्री जो है ना, ये मोलासेस जो इसका बाई प्रोडक्ट है, बेस है, अगर ये हम इसके प्रोडक्ट्स की तरफ आ जाए ना, तो ये शुगर जो है ना ये बाई प्रोडक्ट बन जाए। क्योंकि इसको तो हम आप वाइट पॉइजन कहते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में इसका यूज बहुत ज्यादा है और उसके हमें मसाइल भी भुगतना पड़ रहे हैं। लेकिन इसका जो बाई प्रोडक्ट्स हैं मोलासेस, इसमें फर्मेंटेशन इंडस्ट्री चाहिए। फर्मेंटेशन का जब भी नाम लिया जाता है ना, तो रिसर्चर भी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी, उनके कान थोड़े से जो ना वो खड़े हो जाते हैं कि वो अल्कोहल आ जाती है, एथनॉल आ जाती है। ये जो पेट्रोल और गाड़ियां चलाने वाली बात है, ये भी एथनॉल से है, एंड एथनॉल इज अल्कोहल। तो ये एक जिसकी जो ना ये मसला ये बन जाता है। और अगर यूनिवर्सिटीज दूसरी फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स भी जो है ना, वो भी इसी वजह से, इस नाम की वजह से हम उस पर ज्यादा फोकस नहीं कर सकते। हालांकि वो सारी फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज जो है ना, ये वैल्यू बनाने वाली हैं, मैनी टाइम्स वैल्यू बढ़ जाती है। जिसको मैं कह रहा था ना जी कि नॉलेज उसमें ऐड करें तो वैल्यू एडिशन हो जाएगी। अब मोलासेस ले लें, ये सस्ता तरीन प्रोडक्ट है, इसका बाई प्रोडक्ट है, तो इसको अगर हम ये फर्मेंटेशन की तरफ ले जाएं
تو اس میں وی کین وہ شوگر سے زیادہ پیسے ہم ایکسپورٹ میں اس سے کما سکتے ہیں، اور لوکل بھی امپورٹ سبسٹیٹیوشن بھی ہو جاتی ہے کہ الکوہل جو ہے یہ پیٹرول کے کچھ مکس کر کے، تو یہ گورنمنٹ نے بھی کیا، کچھ پیٹرول پمپ بنے ہیں جن میں وہ ایتھنال مکس کر کے، تو وہ یہاں بھی گاڑیاں چل رہی ہیں، لاہور یا کسی جگہ مجھے پتا چلا تھا گورنمنٹ نے کچھ لانچ کیے تھے کچھ سال پہلے، تو وہ فرمنٹیشن مکس کر کے اس کو دے ور سیلنگ اٹ فار فیول پرپز. تو یہ فرمنٹیشن انڈسٹری لو پرائز پہ ہماری، جیسے شوگر انڈسٹری ہماری اپنی بنی ہوئی ہے تو ہم نے اس میں کافی کام کر دیا آگے بڑھ کے، اسی طرح فرمنٹیشن انڈسٹری میں بھی ہمیں یہ کچھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، لیکن اس کے جو میں نے ان بٹوین دی لائن جو انڈیکیٹ کیا نا وہ پرابلم کیا. کوئی اور کوشچن یا کوئی اور کوئری ہم تینوں کے لیے، رحمت اللہ صاحب کے لیے، رضا شاہ صاحب کے لیے، میرے لیے؟ اسٹوڈینٹس اور Okay, so hope you participants get your answers. I appreciate your attentions and interest for this afternoon. In the end, I would like to thank our worthy guests for their valuable time on behalf of Bahria University, Karachi. Thank you for inviting us. Thank you very much, sir. Thank you. Thanks. Thank you جی. اللہ حافظ. Thank you very Allah much. Hafiz. Thank you, sir. Thank you so much. Allah Hafiz. You, Allah Hafiz.